الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات گزارش کی تھی کہ مسئلہ تقلید کو سمجھنے کے لیے 10 باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ نمبر 1، تقلید کی اہمیت۔ نمبر 2، تقلید کی ضرورت۔ نمبر 3، تقلید کی تعریف اور معنی۔ نمبر 4، تقلید کن مسائل میں کی جائے گی۔ نمبر 5، تقلید کس کی جائے گی۔ نمبر 6، تقلید کون کرے گا۔ نمبر 7، تقلید کی اقسام کتنی ہیں۔ نمبر 8، تقلید پر دلائل کیا ہیں۔ نمبر 9، تقلید پر ہونے والے شبہات، اعتراضات اور سوالات کے جوابات کیا ہیں۔ اور نمبر 10، ترک تقلید یعنی تقلید نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں۔ ان میں سے 3 باتوں پر قدر تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے گزارشات پیش کی تھی۔ نمبر 1، تقلید کی اہمیت۔ نمبر 2، تقلید کی ضرورت۔ نمبر 3، تقلید کی تعریف اور تقلید کا معنی۔ مسئلہ تقلید میں چوتھی چیز جس کو سمجھنا چاہیے وہ ہے کہ تقلید کن مسائل میں کی جائے گی۔ عموماً یہ شبہ کیا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے کہ جب قرآن اور حدیث موجود ہے، دین کامل اور مکمل ہو چکا، تو قرآن اور حدیث کے بعد، دین کی تکمیل کے بعد ہمیں مجتہدین کی، فقہا کی اور ان کی تقلید کی ضرورت کیا ہے۔ اس کے جواب میں اس وقت 90% عوام نہیں، علماء اور طلباء وہ ہیں جو اس سوال کا جواب یوں دیتے ہیں کہ ہم تقلید ان مسائل میں کرتے ہیں جو قرآن اور حدیث میں نہ ہوں۔ ہم تقلید اس مسئلے میں کرتے ہیں جہاں پر قرآن کی آیت اور اللہ کے نبی کی حدیث موجود نہ ہو۔ اسے آپ علماء کی زبان میں کہتے ہیں کہ ہم تقلید مسائل منسوسہ میں نہیں کرتے، بلکہ ہم تقلید مسائل غیر منسوسہ میں کرتے ہیں۔ جب ہم یہ جواب دیتے ہیں، اس پر پھر سوال ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا، اس پر تو نص موجود ہے، آپ پھر بھی تقلید کرتے ہیں۔ نماز میں بار بار رفع الیدین کرنا، اس پر تو نص موجود ہے، آپ پھر بھی تقلید کرتے ہیں۔ کتنے مسائل ایسے ہیں جس پر نصوص موجود ہیں، نصوص کے ہوتے ہوئے بھی آپ تقلید کرتے ہیں۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ تقلید ہم کرتے ہیں مسائل غیر منسوسہ میں، تقلید ہم اس وقت کرتے ہیں جب نص یعنی قرآن اور حدیث موجود نہ ہو، یہ بات آپ کی ٹھیک نہیں ہے۔ بات اچھی طرح ذہن میں رکھنا، اس سوال کا جواب میں کبھی یوں نہ کہنا کہ ہم تقلید مسائل غیر منسوسہ میں کرتے ہیں، منسوسہ میں نہیں کرتے، بلکہ اس سوال کی تھوڑی سی وضاحت ذہن میں رکھ لیں۔ شریعت کے مسائل کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، مسائل غیر اجتہادی، اور نمبر 2، مسائل اجتہادی۔ یہ شریعت کے مسائل کی بنیادی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، غیر اجتہادی۔ نمبر 2، مسائل اجتہادی۔ نمبر 1، مسائل واضحہ، اور نمبر 2، مسائل غیر واضحہ۔ نمبر 1، مسئلہ ایسا جو ہر بندہ سمجھ سکتا ہو، اور نمبر 2، مسئلہ ایسا جہاں تک ہر بندے کی عقل اور ہر بندے کی فہم نہ پہنچ سکے۔ وہ مسئلہ جس کو ہر بندہ سمجھ سکے، بالکل معلوم المراد، معلوم المعنی ہو، اسے مسائل واضحہ بھی کہتے ہیں، مسائل غیر اجتہادیہ بھی کہتے ہیں۔ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، ہر بندہ سمجھ سکتا ہے، اس میں اجتہاد کی بھی ضرورت نہیں اور تقلید کی بھی ضرورت نہیں۔ لا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں اجتہاد اور تقلید کی ضرورت نہیں۔ لا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت، گلے اور شکوے نہ کرو، یہ ایسا حکم اور ایسا مسئلہ ہے جو ہر بندے کو معلوم ہے۔ اس طرح کے مسائل میں نہ اجتہاد کی ضرورت ہے اور نہ ہی تقلید کی ضرورت ہے۔ مجتہد اجتہاد مسائل واضحہ، مسائل غیر اجتہادیہ میں نہیں کرتا۔ مسائل کی دوسری قسم ہے مسائل غیر واضحہ،
مسائل اجتہادیہ شریعت کے وہ مسائل جہاں تک ہر بندے کی عقل نہیں پہنچ سکتی، ہر بندے کی فہم نہیں پہنچ سکتی، ایسے مسائل میں مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور غیر مجتہد اس مجتہد کی تقلید کرتا ہے۔ اور وہ مسائل جو غیر واضح ہوں، وہ مسائل جو اجتہادی ہوں، وہ مسائل جہاں تک ہر بندے کی عقل اور فہم نہ پہنچ سکے، ایسے مسائل کی 5 قسمیں ہیں۔ تو گویا یہ 5 قسم کے مسائل وہ ہیں جن میں مجتہد کے ذمے اجتہاد ہے اور غیر مجتہد کے ذمے اس مجتہد کے اجتہاد پر عمل کرنا ہے، اور اسی عمل کرنے کا نام تقلید ہے۔ وہ 5 قسم کے مسائل کون سے ہیں؟ نمبر 1 مسائل غیر منصوصہ، نمبر 2 مسائل منصوصہ متعارضہ، نمبر 3 مسائل منصوصہ مجملہ، نمبر 4 مسائل منصوصہ محتملۃ المعانی، اور نمبر 5 مسائل منصوصہ غیر متعینۃ الاحکام۔ یہ آپ کے لیے طلباء اور عوام کے لیے، طلباء کے لیے اگر یہی بات عوام سمجھنا چاہے تو اس کا آسان مطلب کیا ہے کہ ہم تقلید کرتے ہیں مسائل اجتہادیہ میں جس کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مسائل غیر منصوصہ، مسئلہ پیش آ جائے لیکن ظاہری نص میں وہ موجود نہ ہو، نہ اس کا حکم قرآن میں ہو نہ اس کا حکم حدیث میں ہو، اسے کہتے ہیں مسائل غیر منصوصہ۔ نمبر 2 مسائل منصوصہ متعارضہ، مسئلہ پیش آ جائے، اس مسئلے پر قرآن کی آیت ہو لیکن آیتیں ایک نہیں بلکہ آیتیں 2 ہوں اور آپس میں ٹکرا رہی ہوں، ایک آیت میں کچھ ہو اور دوسری آیت میں کچھ ہو۔ مسائل منصوصہ متعارضہ کیا مطلب؟ اللہ کے نبی کا فرمان، اللہ کے نبی کا عمل کسی مسئلے پر موجود ہو لیکن فرمان ایک نہ ہو بلکہ کئی طرح کے ہوں، اللہ کے نبی کا عمل ایک نہ ہو بلکہ 2 یا 3 عمل ہوں اور آپس میں ٹکراتے ہوں، اسے کہتے ہیں مسائل منصوصہ متعارضہ۔ نمبر 3 مسائل منصوصہ مجملہ، مسئلہ قرآن میں ہوتا ہے مگر اجمال ہوتا ہے، تفصیل نہیں ہوتی، اس میں اختصار ہوتا ہے، وضاحت نہیں ہوتی، اسے مسائل منصوصہ مجملہ کہتے ہیں۔ نمبر 4 مسائل منصوصہ محتملۃ المعانی، مسئلہ قرآن میں ہوتا ہے لیکن لفظ ایک، اس کے معانی کئی ہوتے ہیں۔ مسئلہ حدیث پاک میں ہوتا ہے، حدیث ایک ہوتی ہے، اس میں احتمال کئی ہوتے ہیں، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، تو ایک حدیث میں کئی معنی کا احتمال ہو، اسے کہتے ہیں مسائل منصوصہ محتملۃ المعانی۔ نمبر 5 مسئلہ قرآن میں ہو لیکن غیر متعینۃ الاحکام، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے، تحریمی ہے، تنزیہی ہے، مباح ہے، کیا ہے، اس کا حکم نص میں موجود نہیں ہوتا، اسے مسائل منصوصہ غیر متعینۃ الاحکام کہتے ہیں۔ مسئلہ اللہ کے نبی کے فرمان اور اللہ کے نبی کی حدیث میں موجود ہوتا ہے لیکن اس حدیث میں جو مسئلہ ہے وہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، فرض عین ہے، فرض کفایہ ہے، یہ احکام اور حکم یہ نص کے اندر موجود نہیں ہوتے، اسے کہتے ہیں مسائل منصوصہ غیر متعینۃ الاحکام۔ تو یہ 5 قسم کے مسائل ہیں جنہیں مسائل غیر واضحہ، مسائل اجتہادیہ کہتے ہیں۔ ان 5 قسم کے مسائل میں مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور غیر مجتہد اس مجتہد کی تقلید کرتا ہے۔ نمبر 1 مسائل غیر منصوصہ، مسئلہ قرآن میں نہ ہو، مسئلہ حدیث میں نہ ہو، مجتہد نصوص کی روشنی میں اس مسئلے کو تلاش کرتا ہے، مسئلے کو حل کرتا ہے اور مسئلہ نکال کر امت کے حوالے کرتا ہے، اور غیر مجتہد اس کی تقلید کرتا ہے۔ ایک مسئلے پر آیتیں 2 ہوں، ایک مسئلے پر اللہ کے نبی کی حدیثیں 2 ہوں اور آپس میں ٹکرا رہی ہوں، تو مجتہد ان آیات میں سے کسی ایک آیت کو ترجیح دیتا ہے، ان احادیث میں سے کسی ایک حدیث کو ترجیح دیتا ہے، اور غیر مجتہد ان متعارض روایات میں سے کسی ایک کو لیتا ہے جس کو اس کا مجتہد اور فقیہ ترجیح دے چکا ہو۔ نمبر 3 مسائل منصوصہ مجملہ، مسئلہ قرآن میں ہوتا ہے لیکن تفصیل نہیں ہوتی، مجتہد اس اجمال کی تفصیل بیان کرتا ہے، اس اختصار کی وضاحت کرتا ہے، اور غیر مجتہد اس حکم میں نہیں بلکہ مجتہد کی بتائی ہوئی تفصیل اور بتائی ہوئی وضاحت میں اس کی بات مانتا ہے، جسے تقلید کہتے ہیں۔ نمبر 4
مسائل منصوصہ محتملۃ المعانی، مسئلہ قرآن میں ہے لیکن معانی دو ہیں، حدیث میں ہے مطلب دو بنتے ہیں، مجتہد اور فقیہ ان میں سے کسی ایک معنی اور کسی ایک مطلب کو ترجیح دیتا ہے، اور غیر مجتہد اس نص میں نہیں بلکہ نص میں جو دو احتمال تھے ان میں سے ایک کی ترجیح میں غیر مجتہد مجتہد کی اتباع اور تقلید کرتا ہے۔ نمبر 5، مسئلہ نص قرآن اور حدیث میں ہوتا ہے لیکن حکم موجود نہیں ہوتا، مجتہد بتاتا ہے یہاں پہ حکم ہے اور فرض ہے، فرض عین ہے، مجتہد بتاتا ہے یہ جو حکم ہے فرض ہے لیکن فرض عین نہیں بلکہ فرض کفایہ ہے، بعض لوگ ادا کریں تو باقیوں کو گناہ نہیں ہوگا۔ مجتہد بتاتا ہے یہاں پہ جو امر اور حکم ہے یہ وجوب کے لیے ہے، یہاں پہ امر یہ استحباب کے لیے ہے، یہ حکم اباحت کے لیے ہے، یہ مسئلہ مکروہ ہے، یہ تحریمی اور یہ تنزیہی ہے۔ تو مجتہد شریعت کے مسائل کے احکامات بیان کرتا ہے اور غیر مجتہد ان مسائل میں مجتہد کی تقلید کرتا ہے۔ تو ہم ہر مسئلے میں تقلید نہیں کرتے بلکہ ہم تقلید کرتے ہیں کن مسائل میں؟ مسائل اجتہادیہ، یہ اجمال ہے، ہم تقلید کرتے ہیں مسائل اجتہادیہ، مسائل غیر واضحہ میں، اور مسائل اجتہادیہ اور غیر واضحہ کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 غیر منصوص، مسئلہ قرآن اور حدیث میں ظاہر نہ ہو۔ نمبر 2 منصوص متعارض، قرآن اور حدیث میں ہو مگر نصوص آپس میں ٹکرا رہی ہوں۔ نمبر 3 منصوص مجمل، نص میں ہو مگر تفصیل نہ ہو۔ نمبر 4 منصوص محتملۃ المعانی، نص میں ہو لیکن مطلب کئی ہوں۔ اور نمبر 5 منصوص غیر متعینۃ الاحکام، منصوص نص میں موجود ہو لیکن اس کا حکم موجود نہ ہو۔ تو ہم ان 5 قسم کی مسائل میں تقلید کرتے ہیں، ہم صرف مسائل غیر منصوصہ میں تقلید نہیں کرتے۔ اگر آپ اس سوال کے جواب میں کہ جب دین کامل ہے تو تقلید کی ضرورت کیوں ہے، آپ اگر یہ کہیں گے کہ ہم مسائل غیر منصوصہ میں تقلید کریں گے تو مجتہد کے اجتہاد پر اور آپ کی تقلید پہ منکر اعتراض کرے گا۔ مسئلہ نص میں ہے آپ پھر بھی تقلید کرتے ہیں، مسئلہ حدیث میں ہے آپ پھر بھی تقلید کرتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ وضاحت سمجھ لی، اپنے ذہن میں بٹھا لی اور عوام کو سمجھا لی تو اس شبے کا جواب دینا بالکل آسان ہے کہ ہم اس تقلید کو ہم یہ تقلید 5 قسم کے مسائل میں کرتے ہیں، جسے مسائل اجتہادیہ کہتے ہیں، مسائل غیر واضحہ کہتے ہیں۔ مسئلہ واضح ہو، مسئلہ غیر اجتہادی ہو تو ہم ان مسائل میں تقلید نہیں کرتے، اور مجتہد ان مسائل میں اجتہاد بھی نہیں کرتا۔ مسئلہ نص میں ہو اور غیر متعارض ہو، ایک ہی آیت ایک ہی حدیث ہے، اس میں نہ اجتہاد اور نہ ہی تقلید۔ مسئلہ نص میں ہو اور اس کی تفصیل پوری موجود ہو، اس میں نہ اجتہاد اور نہ ہی تقلید۔ مسئلہ نص میں موجود ہو اور نص ایک ہو، اس کے مقابلے میں دوسری نص نہ ہو، وہاں پر بھی اجتہاد اور تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ نص میں ہو اور حکم مذکور ہو، وہاں پر بھی اجتہاد اور تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ مسائل منصوصہ غیر متعارضہ، مسائل منصوصہ متعارضہ معلوم التقدیم والتاخیر، مسائل منصوصہ تفصیلیہ، مسائل منصوصہ غیر محتملۃ المعانی اور مسائل منصوصہ متعینۃ الاحکام، ان مسائل میں نہ اجتہاد کی ضرورت ہے اور نہ ہی ان مسائل میں تقلید کی ضرورت ہے۔ ہم تقلید مسائل اجتہادیہ میں کرتے ہیں، غیر اجتہادیہ میں نہیں کرتے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب ان 5 اقسام میں سے ہر ایک قسم پر مثال قرآن کریم کی آیت بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے۔ مسئلہ غیر منصوص ہو، قرآن بھی ہے حدیث بھی ہے۔ مسئلہ نص میں ہو لیکن نصوص آپس میں ٹکرا جائیں، قرآن اور حدیث دونوں مثالیں موجود ہیں۔ مسئلہ نص میں ہو مگر اجمال ہو، تفصیل نہ ہو، قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے۔ مسئلہ نص میں ہو مگر اس کا معنی محتملۃ المعانی ہو، قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے۔ مسئلہ نص میں ہو لیکن حکم مذکور نہ ہو، قرآن میں بھی ہے اور حدیث پاک میں بھی ہے۔ اگر ساری مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ ان میں سے کچھ مثالیں تو وہ ہیں جو انشاءاللہ ہم اپنے درس حجیت حدیث، جب اس موضوع پہ میں آپ کے سامنے بات کروں گا کہ اللہ کے نبی کی حدیث حجت ہے یا نہیں، اس مسئلے میں چند آیات میں آپ کے سامنے ان اقسام میں سے رکھوں گا۔ ابھی آپ حضرات صرف ایک مثال حدیث پاک سے دیکھتے جائیں، غیر منصوصہ کی مثال حدیث پاک سے دیکھتے جائیں۔
صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 860 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اذا وقع الذباب فی اناء احدکم، اگر تم میں سے کسی آدمی کے کھانے اور پینے کی چیز میں مکھی گر جائے، فلیغمسہ کلہ، اس کو مکمل کھانے اور پینے کی چیز میں ڈبو دو، ثم لیطرحہ، پھر اس کو باہر نکال کے پھینک دو، فإن فی احد جناحیہ شفاء وفی الآخر داء، اس لیے کہ مکھی کے ایک پر میں وبا ہے، ایک پر میں شفا ہے، ایک پر میں بیماری ہے ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے پر میں صحت ہے۔ اللہ کے نبی نے اس حدیث پاک میں ایک مسئلہ بیان کیا، اگر کوئی بندہ کھانے یا پینے کی چیز رکھے اور اس میں مکھی گر جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 2 کام کرو، نمبر 1 اس کو ڈبو دو، ڈبو کے باہر پھینک دو۔ اب اگر کھانا کھانا چاہو نمبر 2 تو کھانا ناپاک نہیں ہوتا، کھانا پاک ہوتا ہے، کھانا حرام نہیں ہوتا بلکہ کھانا حلال ہی رہتا ہے۔ ڈبونا کیوں ہے؟ اللہ کے نبی نے اس کی وجہ بیان کی ہے، فرمایا فَإِنَّ فِي أَحَدِ جِنَاحَيْهِ شِفَاءً وَفِي الْآخِرِ دَاءً، اس لیے کہ مکھی کے 2 پر ہیں، ایک میں وبا اور ایک میں شفا ہے۔ مکھی کی عموماً عادت یہ ہے کہ جب وہ کسی کھانے یا پینے کی چیز میں گرے، وہ بیماری والا پر پہلے گراتی ہے۔ جب اس نے بیماری والا پر گرایا تو کھانے میں بیماری آ گئی، آپ نے جب اس کو ڈبو دیا تو شفا والا پر بھی اندر چلا گیا۔ جیسے کھانے میں شفا پہلے تھی ویسے شفا اب ہے، جیسے صحت پہلے تھی ویسے صحت اب ہے۔ مکھی کے پہلے پر کی وجہ سے جو وبا آئی تھی وہ دوسرے پر کی وجہ سے شفا میں تبدیل ہو گئی، اس لیے اب کھانا چاہو تو کھانا کھا سکتے ہو۔ اللہ کے نبی نے یہ تو بتایا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں بتایا کہ مکھی کے گرنے سے کھانا ناپاک کیوں نہیں ہوتا، مکھی کے گرنے سے کھانا حرام کیوں نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے اس کی پاکی اور حلت کی علت بیان نہیں کی۔ مکھی گر جائے تو کھانا ناپاک کیوں نہیں ہوتا، حضور علیہ السلام نے علت بیان نہیں کی۔ مکھی گر جائے تو کھانا حرام کیوں نہیں ہوتا، اللہ کے نبی نے علت بیان نہیں کی۔ مسئلہ تو بیان ہو گیا، اب ہمارے سامنے روزانہ کئی قسم کے مسائل پیش آتے ہیں۔ ہم نے کھانے کی چیز رکھی، کھانے کی چیز میں مچھر گر گیا، کھانا پاک یا ناپاک، نہ قرآن میں اور نہ اب کہاں جائیں، دین تو کامل ہے، دین تو مکمل ہے۔ اب مچھر کھانے میں گر گیا، اس کے گرنے سے کھانا پاک یا ناپاک قرآن کی آیت بھی نہیں اور اللہ کے نبی کی حدیث بھی نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے غیر منصوص۔ آپ نے کھانے کی چیز رکھی، اس میں چیونٹی گر گئی، چیونٹی کے گرنے سے کھانا پاک یا ناپاک، مسئلہ قرآن میں بھی نہیں، مسئلہ حدیث میں بھی نہیں، اسے کہتے ہیں غیر منصوص۔ آپ نے کھانے کی چیز رکھی، اس میں مکوڑا گر گیا، مکوڑا گرنے سے کھانا پاک یا ناپاک، قرآن بھی نہیں حدیث بھی نہیں۔ کتنے چھوٹے چھوٹے جانور ہیں۔ حضرت کاڑوی رحمۃ اللہ علیہ اس کو سمجھانے کے لیے فرماتے تھے کہ کسی بندے نے کھانے کی چیز رکھی، دیسی گھی، اس کے اندر چیونٹی داخل ہو گئی، اب یہ کہتے ہیں باہر نکل، وہ کہتے مجھے حدیث بتا، میں تو تب باہر نکلوں گی، حدیث بتا۔ اس کے پاس حدیث ہے نہیں اور چیونٹی بغیر حدیث کے باہر آنے کے لیے تیار نہیں، اب کیا کریں؟ یہ تو قرآن اور حدیث کو مانتا ہے، اجتہاد کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا، اجتہاد کا انکار کرتا ہے۔ میرے ذہن میں بات آ کہ میں عرض کر دوں۔ صبح استاد جی نے ایک بات فرمائی، حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے الجامع لاحکام القرآن میں لکھا ہے، لم یکن عندہم اجتہاد قط، پہلی امتوں کے پاس اجتہاد نہیں تھا، انما خص بذالک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اجتہاد اس امت کی خصوصیت ہے، اللہ نے پہلی کسی امت کو اجتہاد کی نعمت نہیں دی۔ ایک ہے نبی، ایک ہے امتی، یہاں امت کی بات ہو رہی ہے، نبی کی بات نہیں ہو رہی۔ انبیاء تو اجتہاد فرماتے تھے، خود قرآن کریم میں ہے انبیاء کی امتوں کے پاس اجتہاد اور قیاس کی نعمت موجود نہیں تھی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کیوں فرمائی ہے، یہ جملہ کس تناظر میں فرمایا؟ حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اس آیت کے تحت حدیث پاک نقل کی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ سِنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، پہلی امتوں میں فرقے 72 تھے، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 مِلَّةً، میری امت میں فرقے 73 ہوں گے، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، 72 جہنم میں جائیں گے
اور ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جنت میں جانے والا کون ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو دین مجھ سے لے گا اور دین کا مطلب میرے صحابہ سے سمجھے گا، حدیث میری لے گا، اس حدیث کی شرح میرے صحابہ سے لے گا، جو مجھے اور میرے بعد میرے صحابہ دونوں پر اعتماد کرے گا، یہ جماعت جنت میں جانے والی ہوگی۔ امام قرطبی نے سوال اٹھایا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ سوال ذہن میں آتا ہے پہلی امتوں میں فرقے کتنے تھے؟ 72۔ اس امت میں جب پہلے 72 تھے تو ایک ناجی اور 71 ناری، ایک جنت میں جانے والا 71 جہنم میں جانے والا۔ اس امت میں فرقے ہیں 73، 72 ناری اور ایک، پہلے 72 تھے ناجی ان میں بھی تھا، یہ 73 بنے ہیں ناجی ان میں بھی ہے، وہ 72 تھے جنتی جماعت ان میں بھی ایک تھی، یہ 73 بنے ہیں جنتی ان میں بھی ایک ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ اس امت میں وہ کون سا فرقہ ہے جو ناری بھی ہے اور پہلی امتوں میں اس کا وجود نہیں تھا، اس کا وجود صرف اس امت میں ہے۔ ناری فرقہ اس امت میں کون سا بڑا ہے؟ حضرت امام قرطبی فرماتے ہیں قال بعض العلماء العارفین، بعض اہل کشف، بعض علماء عارفین کا قول ہے ہم قوم یعادون العلماء ویبغضون الفقہاء، وہ فرقہ جو ناری ہے اور اس امت میں بڑا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو علماء سے عداوت رکھتے ہیں اور فقہاء سے بغض رکھتے ہیں۔ کیوں؟ فرماتے لم یکن عندہم اجتہاد قط، اس لیے کہ پہلی امتوں کے پاس اجتہاد نہیں تھا، جب اجتہاد نہیں تھا تو مجتہدین نہیں تھے، جب مجتہدین نہیں تھے تو مجتہدین کے دشمن نہیں تھے۔ اس امت میں اجتہاد بھی ہے، اس امت میں مجتہدین بھی ہیں، اس امت میں مجتہدین کے دشمن بھی ہیں، تو یہ ایسی فرقہ اور ایسی جماعت ہے جو پہلے کسی نبی کی امت میں نہیں تھی۔ مجتہدین کے دشمن پہلی امتوں میں نہیں تھے اس لیے کہ مجتہدین نہیں تھے، اس امت میں چونکہ مجتہدین بڑے ہیں تو ان کے دشمن بھی بڑے ہیں، اور وہ فرقہ جو 72واں ہے ناری ہے، اس کا اس حدیث پاک کی روشنی میں پہلی امتوں کے ساتھ تقابل کیا جائے تو ناری بنتا ہے۔ یہ فرقہ کون سا ہے؟ مجتہدین کا دشمن۔ ہم کسی کا نام نہیں لیتے، جو مجتہدین کا دشمن ہے وہ کہتے ہیں نا الفاظ کے پردوں میں میں ہوں جس سے مخاطب وہ جان ہی جائیں گے کیوں نام لیا جائے۔ جو انکار کرے گا تقلید کا وہ خود سمجھ جائے گا۔ ہم چونکہ اجتہاد کو مانتے ہیں، جو بندہ سمجھے گا کہ ہمارے بارے میں اس کی اپنی مرضی، ہم کسی کا نام نہیں لیتے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو مسئلہ کہاں پہ؟ غیر منصوص۔ بات سمجھی؟ مسئلہ غیر منصوص، چیونٹی گر گئی، وہ کہتے ہیں حدیث دو گے تو نکلوں گی نہیں، میں تو نکلنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم چونکہ مجتہدین اور فقہاء کو مانتے ہیں اس لیے ہمیں کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہے، ہم چیونٹی کو پکڑیں گے اور بغیر حدیث کے باہر نکال دیں گے، مچھر کو پکڑیں گے بغیر حدیث کے باہر نکال دیں گے۔ ہم کہیں گے ہر جگہ پر حدیث کا مطالبہ نہیں کیا جاتا، کبھی کبھی بغیر حدیث کے بھی باہر نکلنا پڑتا ہے۔ اب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور فقہاء کی عقل دیکھیں، مسئلہ تو پیش آ گیا، اب انہوں نے مسئلے کو حل کہاں سے کیا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اوتیت جوامع، میں لفظ ایک بولتا ہوں مسئلے کئی دیتا ہوں، حدیث ایک دیتا ہوں مسائل کئی دیتا ہوں۔ حضرات فقہاء کرام رحمہم اللہ نے فرمایا ہم نے علت میں غور کیا کہ مکھی کے گرنے سے کھانا ناپاک کیوں نہیں ہوتا۔ علت کیا ہے؟ قیاس میں یہی ہوتا ہے نا، مقیس علیہ علت، جو وجہ اجتہاد ہوتی ہے علت اشتراک ہو تو جو حکم مقیس کا وہی، جو حکم مقیس علیہ کا وہی حکم کس کا ہوگا؟ مقیس کا ہوگا۔ ان حضرات نے جب غور کیا کہ وہ کون سی وجہ ہے، کون سی علت ہے کہ مکھی گر جائے تو کھانا ناپاک نہیں ہوتا، جب علت کو تلاش کیا تو ہمیں علت ملی ہے کہ مکھی کے گرنے سے کھانا ناپاک اس لیے نہیں ہوتا کہ مکھی کی رگوں میں گردش کرنے والا خون موجود نہیں، جسے دم مسفوح کہتے ہیں۔ مکھی کے گرنے سے کھانا ناپاک کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ اس کی رگوں میں گردش کرنے والا، مکھی کو مار دیں 1 1.5 2 بوتلیں تو نکل آتی ہیں نا خون کی، خون ہے لیکن دم مسفوح نہیں ہے، خون ہے لیکن گردش کرنے والا خون موجود نہیں۔ خون تو ہوتا ہے، بغیر خون کے تو زندگی مشکل ہے، خون ہے لیکن دوڑنے والا، رگوں میں گردش کرنے والا دم مسفوح موجود نہیں، اس وجہ سے مکھی کے گرنے سے کھانا ناپاک نہیں ہوگا۔ جب علت یہ ہے، ہم نے دیکھا چونٹی اس میں بھی دم مسفوح نہیں، جو حکم مکھی کا وہی حکم چونٹی کا۔ ہم نے دیکھا مچھر، اس میں بھی دم مسفوح نہیں، رات کو بندے کو کاٹے اور بندہ مار دے، اس کے
خون کے نشانات تو کپڑے پہ نظر آتے ہیں لیکن اس کی رگوں میں گردش کرنے والا خون موجود۔ اب چھوٹے چھوٹے جانور دیکھتے جائیں، کتنے چھوٹے جانور ہیں جن کی رگوں میں گردش کرنے والا خون موجود نہیں۔ یہ سینکڑوں میں نہیں، آپ کو ہزاروں کی تعداد میں ملیں گے چھوٹے جانور جن کی رگوں میں گردش کرنے والا خون موجود نہیں۔ اب اگر اللہ کے نبی ارشاد فرماتے مکھی گر جائے تو حکم یہ ہے، مچھر گر جائے تو حکم یہ ہے، چونٹی گر جائے تو حکم یہ ہے، بھیڑ گر جائے تو حکم یہ ہے، اگر مکوڑا گر جائے تو حکم یہ ہے، اللہ کے نبی چھوٹے چھوٹے جانوروں میں سے ہر ایک جانور پر ایک ایک حدیث دینا شروع ہو جاتے تو انہی چھوٹے جانوروں پر کتنی بڑی کتاب بن جاتی۔ مسئلہ ایک ہوتا، کتاب بہت بڑی ہوتی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اوتیت جوامی الکلم، اللہ نے انبیاء کو کلم دیے اس لیے کہ ان کو مسائل تھوڑے ضرورت تھے، کلمات بھی تھوڑے دیے۔ مجھے مسائل بہت ضرورت ہیں لیکن کلمات اللہ نے تھوڑے دیے، اور ان کلمات کے نیچے اللہ نے ہزاروں کی تعداد میں مسائل رکھ دیے، اور ان مسائل کو نکالنے کے لیے اللہ نے امت کو مجتہدین دے دیے جو اپنے اجتہاد، اپنے استنباط، اپنی صلاحیت اور اللہ کی خداداد صلاحیات کو استعمال کر کے ان مسائل کو نکالتے ہیں اور امت کے حوالے کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، فقہا نے اسی ایک جملے سے 1000 مسئلے حل فرمائے۔ اب ہم نے تقلید مکھی کے گرنے میں نہیں کی، ہم نے تقلید کس میں کی ہے؟ مچھر، چونٹی، بھیڑ، مکوڑا، یہ چھوٹے چھوٹے جانور۔ تو غیر منصوص مسائل میں مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور غیر مجتہد اس کی کیا کرتا ہے؟ تقلید کرتا ہے۔ نمبر 2، مسائل منصوصہ متعارضہ۔ مسئلہ قرآن میں ہوتا ہے لیکن آیتیں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں، مسئلہ حدیث پاک میں ہوتا ہے لیکن حدیثیں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں۔ اب ہم کیا کریں؟ مجتہد ان متعارض روایات میں سے کسی ایک روایت کو ترجیح دیتا ہے اور غیر مجتہد اس مجتہد کی ترجیح پر عمل کرتا ہے۔ اس عمل کرنے کا نام کیا ہے؟ تقلید ہے۔ شاید کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں تھوڑا سا ایک جملہ کل یا پرسوں عرض کیا تھا کہ جب کسی مسئلے پر اللہ کے نبی کی 2 روایات آ جائیں، اللہ کے نبی کی 2 احادیث آ جائیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان احادیث کے بارے میں فیصلہ فرما دیں کہ پہلے یہ تھا اب یہ ہے، اللہ کے نبی فیصلہ فرما دیں تو ہم حضور کے فیصلے کے پابند ہیں۔ اب ہم متعارض روایات میں سے دوسری روایت پر عمل ہرگز، جب حضور خود فیصلہ فرما دیں۔ اسے سمجھانے کے لیے حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امداد الفتاویٰ کی 4 جلد میں ایک فتویٰ تحریر کیا ہے تقلید کے متعلق۔ پڑھنے والا ہے اہل علم اس کو ایک مرتبہ دیکھیں۔ حضرت نے مسئلہ تقلید کا پورا خلاصہ اپنے 2 صفحوں کے اس فتوے کے اندر بند کر دیا کہ تقلید کی ضرورت کیا ہے، پھر تقلید کی جب ضرورت محسوس ہوگی تو مجتہدین تو کئی گزرے ہیں، ان میں سے صرف 4 کی کیوں کرتے ہیں، 4 میں سے صرف 1 کی کیوں کرتے ہیں، 1 میں سے تم ابو حنیفہ کی کیوں کرتے ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سارے شبہات اپنے 2 صفحات میں بند فرما دیے۔ حضرت تھانوی نے اس بات کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ مسائل منصوصہ متعارضہ اس کی 2 قسمیں ہیں۔ مسائل منصوصہ متعارضہ معلوم التقدیم والتاخیر، نمبر 2 مسائل منصوصہ متعارضہ غیر معلوم التقدیم والتاخیر۔ اگر ایک مسئلے پر اللہ کے نبی کی 2 حدیثیں موجود ہوں اور حضور فرما دیں پہلے یہ تھا اب یہ ہے، اسے کہتے ہیں مسائل منصوصہ متعارضہ معلوم التقدیم والتاخیر۔ اللہ کے نبی نے بتا دیا پہلے یوں تھا اب یہ ہے، اس میں اجتہاد کی بھی ضرورت نہیں اور اس میں تقلید کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 2 مسائل منصوصہ متعارضہ غیر معلوم التقدیم والتاخیر، اللہ کے نبی کی روایات ہوں آپس میں ٹکرا رہی ہوں اور اللہ کے نبی کا اپنا فیصلہ موجود نہ ہو، پہلے یہ تھا اب یہ ہے، اسے کہتے ہیں مسائل منصوصہ متعارضہ غیر معلوم التقدیم والتاخیر۔ یہ پہلے یہ بعد کی ہمیں حدیث پاک کی روشنی میں پتہ نہیں چلتا۔ اس قسم کے مسائل میں مجتہد اجتہاد کر کے ان میں سے کسی ایک کو مقدم ایک کو مؤخر کہتا ہے، ایک کو منسوخ ایک کو ناسخ سمجھتا ہے، اور یہ منسوخ ناسخ اجتہادی ہوتا ہے، منسوخ ناسخ منسوس نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی خود فرما دیں یہ منسوخ ہے اور منسوس ہے، اگر اس منسوخ پر عمل کریں گے ہرگز اجر نہیں ملے گا، عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی فیصلہ نہ فرمائے، مجتہد فرمائے پہلے یہ تھا اب یہ ہے، پہلے یہ منسوخ ہے اب ناسخ ہے، مجتہد اپنے اجتہاد سے ان میں سے کسی ایک کو مقدم ایک کو مؤخر کرے، ایک کو منسوخ دوسرے کو ناسخ کرے، اسے منسوخ اجتہادی کہتے ہیں۔ اس منسوخ پر عمل کرنے والا اگر مجتہد ہو تب بھی اجر ملتا ہے،
اگر مجتہد پر اعتماد کرنے والا مقلد ہو تب بھی اجر ملتا ہے، منسوخ اجتہادی پر عمل کرنے والا نہ مجتہد ہو نہ مقلد ہو، تیسری مخلوق ہو، وہ اس پر عمل کرے گا، ہم اس کی نماز کو صحیح ماننے کے لیے ہرگز تیار۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ میں نے سوال کا جواب دیا، آپ نے پڑھ لیا ہوگا۔ اگر رفع یدین غیر مقلد کرتے ہیں تو امام شافعی بھی تو کرتے ہیں، تم کہتے ہو منسوخ ہے، منسوخ پر عمل کرنے سے تو نماز نہیں ہوتی، شوافع کی ہو جاتی ہے، ان کی کیوں نہیں ہوتی؟ ہم کہتے ہیں یہ منسوخ اجتہادی ہے، منسوخ منسوس نہیں ہے، منسوخ منسوس پر عمل کرنے سے اجر نہیں ملتا، منسوخ اجتہادی پر عمل کرنے سے اجر ملتا ہے۔ ان کو ملتا ہے تو ان کو کیوں نہیں ملتا؟ ان کی ہوتی ہے تو ان کی کیوں نہیں ہوتی؟ ہم کہتے ہیں اس لیے کہ جب منسوخ اجتہادی ہو اس پر عمل کرنے سے اجر ملتا ہے دو شرطوں کے ساتھ، عمل کرنے والا خود مجتہد ہو تب بھی ٹھیک ہوتا ہے، عمل کرنے والا مجتہد کے اجتہاد پر اعتماد اور اس کی تقلید میں عمل کرے تب بھی ٹھیک ہوتا ہے، نہ خود مجتہد ہو نہ مجتہد پر اعتماد کرتا ہو، بد اعتمادی کا شکار ہو، ایسا بندہ اگر عمل کرے گا تو اس کے عمل کو ہم صحیح ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں گے۔ تو مسائل کی دوسری قسم کون سی ہے؟ مسائل منسوسہ۔ مسئلہ ایک ہے، اللہ کے نبی کی روایات کئی ہیں اور روایات بھی آپس میں کیا ہیں؟ ٹکرا رہی ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں کہ پہلے یہ تھا بعد میں یہ ہے، پہلے یہ تھا اب یہ ہے، اللہ کے نبی کا فیصلہ موجود نہیں، اسے مسائل منسوسہ متعارضہ کہتے ہیں۔ ان میں مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور غیر مجتہد کیا کرتا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ نے مسئلہ پڑھ لیا، جو پڑھ لیا میں اسی پہ بات کرتا ہوں۔ ہماری نماز کا ایک اہم مسئلہ ہے جو اس وقت معرکۃ الآراء ہے، اور فریق مخالف اس پہ بہت زور دیتا ہے کہ نماز میں صرف تکبیر تحریمہ والا رفع الیدین کافی ہے یا دوسرے کی بھی ضرورت ہے، دوسرے تیسرے چوتھے کی۔ جب ہم اس مسئلے پر اللہ کے نبی کی احادیث دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی کا عمل دیکھتے ہیں، ہمارے سامنے احادیث کی کئی قسمیں آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ سنن نسائی، جامع ترمذی اور حدیث کی دیگر کئی کتابیں اٹھا کر دیکھیں گے، آپ کو حدیث ملے گی نمبر 1، اللہ کے نبی نماز کے شروع میں رفع الیدین کرتے تھے، اس کے علاوہ پوری نماز میں رفع الیدین، ایک قسم کی حدیث۔ آپ دوسری کتاب اٹھیں موطا مالک، آپ کو حدیث ملے گی اللہ کے نبی 4 رکعت نماز میں 5 مرتبہ رفع الیدین کرتے تھے، موطا مالک۔ آپ صحیح بخاری کی ایک روایت اٹھیں، آپ کو ملے گی اللہ کے نبی 4 رکعت نماز میں 9 مرتبہ رفع الیدین کرتے تھے۔ آپ بخاری کی دوسری روایت دیکھیں، آپ کو ملے گا اللہ کے نبی 4 رکعت نماز میں 10 مرتبہ رفع الیدین کرتے تھے۔ روایتیں گنتے جائیں، 1، 5، 9 اور 10۔ آپ اس کے ساتھ ابن ماجہ اور حدیث کی دیگر کتابیں ملا لیں تو آپ کو ملے گا کہ اللہ کے نبی 4 رکعت نماز میں 26 مرتبہ رفع الیدین کرتے تھے۔ آپ اس کے ساتھ امام بہقی کی سنن صغیر ملا لیں، تمام روایات کو ملیں گے، آپ کے سامنے مسئلہ آئے گا کہ اللہ کے نبی 4 رکعت نماز میں 28 مرتبہ رفع الیدین کرتے تھے۔ ایک حدیث کہتی ہے 1، دوسری کہتی ہے 5، تیسری کہتی ہے 9، چوتھی کہتی ہے 10، پانچویں کہتی ہے 26 اور چھٹی کہتی ہے۔ ہم کس پہ عمل کریں؟ ہم نے عمل کرنا ہے نا، ہم کس پہ عمل کریں؟ آگے سے جواب آئے گا، صحیح پر عمل کریں، ضعیف کو چھوڑ دیں۔ یہ حدیث صحیح ہے 1 والی، 28 والی ضعیف ہے، 10 والی ٹھیک ہے، 1 والی ضعیف ہے، 28 والی ٹھیک ہے، 10 والی ضعیف ہے۔ یہ کون بتائے گا؟ یہ کون بتائے گا بھی یہ صحیح ہے یہ ضعیف ہے؟ کون بتائے گا جی؟ محدثین بتائیں گے۔ محدثین جب بتائیں گے تو قرآن کی آیت یا اللہ کے نبی کا فرمان پیش کر کے بتائیں گے یا اپنے اجتہاد سے؟ تو اجتہاد کو تو ماننا شرک ہے، مجتہدین کی بات ماننا غلط ہے۔ ہم کیا کریں؟ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، صحیح بخاری کی لے لیں، 1 میں 9 ہے، 1 میں 10 ہے، ہم کس پہ عمل کریں؟ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ یا اللہ کے رسول نے کہا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ امت کے علماء نے۔ امت کے علماء نے جب یہ کہا کہ صحیح ترین کتاب ہے، اس پر قرآن کی آیت یا اللہ کے نبی کی حدیث پیش کی ہے، یہ اجتہاد ہے، تو اجتہاد کو ماننا تو غلط ہے۔ اب ہم کس پہ عمل کریں؟ اب مسئلہ ایک ہے، روایتیں 6 ہیں، ہم کی درجے ہمیں سمجھو۔ ہم نے عمل کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا اگر عقائد میں عقیدہ توحید نہ مانے تو باقی عقائد کو ماننے کا فائدہ نہیں۔ مسائل میں مسئلہ تقلید کو نہ مانے، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ باقی مسائل کو ماننے کا فائدہ نہیں، میں نے کہا تھا مسئلہ تقلید کو نہ مانے، باقی مسائل پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی بندہ اٹھ کر آ جائے، اللہ کے نبی کی حدیث
اور قرآن کریم کو مانیں گے، کسی تیسری چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک مکمل نماز بمائے احکام، یہ بندہ 2 رکعت بھی بغیر اجتہاد اور تقلید کے نہیں پڑھ سکتا۔ نماز بھی ہو، حکم بھی ہو، مکمل نماز بمائے احکام، ایسا ہو گیا تو نماز ہوگی یا نہیں، ایسا کر لیا تو نماز ہوگی یا نہیں، احکام بھی ہوں، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، ساری چیزیں ہوں، اگر مسئلہ تقلید کو نہ مانا جائے، آپ پوری شریعت کو چھوڑیں، صرف 2 رکعت نماز ادا بندہ کرنا چاہے تو بغیر تقلید اور مجتہدین کے اجتہاد اور ان کے اجتہاد پر اعتماد اور ان کی تقلید کے ممکن نہیں ہے۔ اب مسئلہ ایک ہے، حدیثیں ہیں 6، ہم کدھر جائیں؟ اب مجتہدین آئیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجتہدین میں سے بعض فرماتے ہیں کہ ترجیح ہوگی 10 والی کو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، نعمان بن ثابت رحمہ اللہ اور دیگر حضرات مجتہدین فرماتے ہیں کہ ان میں سے ترجیح ہوگی 1 والی کو۔ اب روایتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، غیر معلوم التقدیم و تاخیر ہیں، اللہ کے نبی کا فیصلہ موجود نہیں۔ ہم نے ترک رفع یدین میں امام صاحب کی تقلید نہیں کی۔ ترک رفع یدین تو حدیث سے ثابت ہے، اللہ کے نبی سے ثابت ہے کہ رفع الیدین حضور نے صرف شروع میں کیا، بعد میں نہیں کیا۔ ہم نے رفع الیدین اور ترک رفع الیدین کے مسئلے میں صرف تقلید کی ہے کہ حضرت امام صاحب مسئلہ ایک ہے، روایتیں 6 ہیں، کس پر عمل کریں؟ یہ متعارض روایات میں سے امام صاحب نے 1 کو ترجیح دی، ہم نے امام صاحب کی ترجیح پر عمل کیا۔ امام شافعی نے 10 والی کو ترجیح دی، ان کے مقلدین نے ان کے اجتہاد پر عمل کیا۔ کسی نے 9 والی کو، 5 والی کو ترجیح دی، انہوں نے اس کے اجتہاد پر عمل کیا۔ تو مسائل منصوصہ متعارضہ میں مجتہد روایت کا انکار نہیں کرتا، کسی غیر ثابت شدہ مسئلے کو نکالتا نہیں ہے، مسئلہ واضح ہوتا ہے لیکن نصوص آپس میں ٹکرا رہی ہوتی ہیں، مجتہد ان میں سے کسی ایک کو ترجیح دیتا ہے، کسی ایک کو متعین کرتا ہے، اور غیر مجتہد اس میں کیا کرتا ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ترجیح کس کو ہے؟ اسے سمجھانے کے لیے ہمارے حضرات فرماتے ہیں رفع الیدین منسوخ ہے، ترک ناسخ ہے۔ کہتے ہیں حدیث پیش کرو، ہم کہتے ہیں ہم نے جو کہا منسوخ ہے، یہ تو پوچھو بھی مطلب کیا ہے؟ منسوخ ہم کہتے ہیں، مطلب خود بیان کرتے ہو۔ منسوخ کا مطلب یہ ہے کہ منسوخ اجتہادی ہے، منسوخ منسوخ نہیں ہے۔ امام صاحب نے کیوں فرمایا؟ اب امام صاحب کا ذہن دیکھیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، نماز کے احکامات کئی مرتبہ تبدیل ہوئے، پہلے حکم کچھ اور ہوتا، پھر بدل جاتا، پھر حکم بدلا، پھر بدلا، کئی مرتبہ بڑی بڑی تبدیلیاں، تقریباً 3 نہیں ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان بڑی 3 تبدیلیوں میں اگر دیکھا جائے تو نماز کے اکثر احکامات وہ ہیں جو حرکت سے سکون کی طرف بدلے ہیں۔ پہلے حرکت تھی، بعد میں سکون۔ پہلے تھا کہ نماز کے اندر کوئی آ کر سلام کرے تو جواب دے سکتے ہو، جو حرکت ہے، بعد میں فرمایا کہ سلام کا جواب دینے کی اجازت سکون ہے، حکم بدل گیا حرکت سے سکون کی طرف۔ پہلے نماز پڑھ رہے ہیں، چل کر دروازہ کھولنے کی اجازت ہے، بعد میں فرمایا قوموا للہ قانتین، آج کے بعد نماز میں چلنے کی اجازت نہیں، پہلے حرکت۔ اب ایک بندہ آ کر پوچھتا بھی میں سو گیا تھا، رکعتیں کتنی ہو گئی؟ تو صوفی صاحب نماز کے اندر بتا دیتے تھے بھی اتنی ہوگی، اشارے کے ساتھ۔ بعد میں فرمایا کہ آج کے بعد تو نماز کے احکامات بدلے ہیں کس طرف؟ حرکت سے سکون کی طرف۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رفع الیدین حرکت ہے اور ترک سکون ہے۔ جب نماز میں تبدیلی آئی 28 سے 10 رہ گئے، نماز میں تبدیلی آئی 10 سے 5 رہ گئے، نماز میں تبدیلی آئی تو 5 سے 1 رہ گئے، چونکہ حرکت سے سکون کی طرف احکامات بدلے ہیں۔ لیکن اس امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے منسوخ فرمانے پر کہ یہ منسوخ ہے، پہلے 28 پھر 10 پھر 5 پھر 1، نص موجود نہیں ہے، یہ امام صاحب کا اجتہاد ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ احکامات بدلے ہیں حرکت سے سکون کی طرف، رفع الیدین حرکت ہے اور ترک اس کے اندر سکون ہے، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رفع الیدین یہ منسوخ ہے اور ترک رفع الیدین یہ کیا بن جائے گا اس کے لیے؟ امام صاحب سے مراد فقہائے احناف، ہمارے ائمہ فقہائے احناف فرماتے ہیں کہ رفع الیدین یہ منسوخ ہے، لیکن منسوخ کون سا ہے؟ کچھ بات سمجھ آ گئی؟ تو جن مسائل میں ہم تقلید کرتے ہیں دوسری قسم کون سی ہے؟ مسائل منسوسہ متعارضہ۔ اب میں پھر کہتا ہوں اگر تخصص ہوتا تو میں ایک ایک مسئلے پہ شروع ہوتا، ہاتھ کہاں باندھیں، روایات کیسے ہیں، ہمارے امام نے ترجیح کیسے دی۔ پھر ہم تخصص کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ بات کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں بھی آپ نے جو پڑھ لیا آپ نے روزانہ اس کو بیان کرنا ہے۔ ہمارے ہاں تخصص میں ہر عالم، ہر طالب علم روزانہ 5 منٹ بیان کرتا ہے۔ اس سال ہمارے پاس جو آخر تک رہ گئے تقریباً 62 تھے میرے خیال میں۔ آپ کے ذہن میں آئے گا کہ جب 62 میں سے ہر بندہ 5 منٹ بیان کرے گا تو پڑھیں گے کیا؟
اگر ہم 62 کو بیان کروانا جانتے ہیں تو ہمیں یہ بھی پتہ بھی کیسے کروانا ہے. سمجھے؟ ہم 3 کی جماعت بناتے ہیں. ایک ظہر کو بیان کرتے ہیں، 2 بیٹھ کے سنتے ہیں. پھر دوسرا مغرب کو بیان کرتے ہیں، 2 بیٹھ کے سنتے ہیں. تیسرا عشاء کو بیان کرتے ہیں، 2 بیٹھ کے سنتے ہیں. تو 3 کی ٹولی بھی بن جاتی ہے، ہر ایک کا بیان بھی ہو جاتا ہے. منٹ کتنے لگتے ہیں؟ 62 علماء کے بیان میں صرف 5 منٹ لگتے ہیں. آپ نے ایسی جگہ بھی کوئی دیکھی ہے 62 علماء بیان کریں، 62 نہیں 62,000 بھی ہو جائیں پھر بھی منٹ کتنے لگنے؟ یہی 5 لگنے. بات سمجھ آ گئی؟ تو پھر ہم بیان کرواتے ہیں، پھر ہم سمجھاتے ہیں بھی یہ بات آپ نے درس گاہ میں کیسے کرنی ہے، یہ دلیل آپ نے درس میں کیسے سمجھانی ہے، یہ بات آپ نے عوام کے جلسے میں کیسے سمجھانی ہے، یہی بات جمعے پہ کرنا پڑے. جو پوچھے پھر ہم ساری ترتیب بتاتے ہیں، درس قرآن کیسے دینا ہے، درس حدیث کیسے دینا ہے، عوام میں بیان کیسے کرنا ہے، جہاں پہ پھڈا ہو وہاں پہ بازو کیسے چڑھانے ہیں، جہاں پہ پھڈا نہ ہو تو بازو کو سنبھالنا کیسے ہے. یہ ساری باتیں ہم پھر سمجھاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں ایسا شیخ اور ایسا استاد دیا ہے جو یہ بھی جانتا ہے کہ درس گاہ میں بات کیسے کرنی ہے، درس گاہ کا مدرس بھی ہے، جو یہ بھی جانتا ہے کہ درس قرآن درس حدیث کیسے دینا ہے، وہ مفسر قرآن بھی ہے، وہ محدث بھی ہے. وہ یہ بھی جانتا ہے کہ جمعے پہ بیان کیسے کرنا ہے، وہ مبلغ بھی ہے. وہ یہ بھی جانتا ہے کہ عوام میں بیان کیسے کرنا ہے، وہ مقرر اور خطیب بھی ہے. وہ یہ بھی جانتا ہے کہ دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے دلیل کیسے دینی ہے، وہ مناظر بھی ہے. اللہ نے ہمیں ایسا شیخ دیا جو سارے گر جانتا ہے، اور دنیا میں اگر بندہ تلاش کریں تو شاید اس طرح کا بندہ آپ کو دنیا میں نہیں ملے. ہم پھر ایک بات اس لیے ہم کہتے ہیں کہ علماء 1 سال کا ارادہ فرمائیں، 1 سال کے لیے تشریف لے آئیں، انہی دلائل کو پڑھیں، ایک مسئلے کی وضاحت پھر خود بیان کریں. کل بھی میں نے کہا تھا بہت ساری باتیں بندہ کرنا چاہتا ہے لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو رکاوٹ بن جاتی ہے، بندہ کر نہیں سکتا. چلیں تیسری قسم دیکھیں، مسائل منصوصہ مجملہ. مسئلہ قرآن میں حدیث میں ہوتا ہے مگر اجمال ہوتا ہے، تفصیل نہیں ہوتی. اس میں اجمال ہوتا ہے، تفصیل نہیں ہوتی. مجتہد آ کر اس اجمال کی تفصیل بیان کرتا ہے اور غیر مجتہد اس کی تفصیل بیان کی ہوئی پر اعتماد کر کے اس پہ عمل کرتا ہے. اسی کا نام کیا ہے؟ حدیث پاک جامع ترمذی جلد 1 صفحہ 60 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. ادھر دیکھیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ رکوع کرے اور رکوع میں 3 مرتبہ کہے سبحان ربی العظیم تو اس کا رکوع مکمل ہو جاتا ہے، اور یہ ادنا مقدار ہے. اور جو سجدے میں جائے سبحان ربی الاعلیٰ کہے تو اس کا سجدہ مکمل ہے، وذالک ادناہ، اور یہ ادنا مقدار ہے. اللہ کے نبی نے بات فرما دی. اب مسئلہ پیش آ گیا، اجمالی مسئلہ آ گیا. مسئلہ پیش آ گیا کہ ایک بندے نے نماز پڑھی، نماز میں اس نے 3 مرتبہ کی بجائے 2 مرتبہ رکوع میں کہا سبحان ربی العظیم، سجدے میں صرف 1 مرتبہ کہا سبحان ربی الاعلیٰ. رکوع اور سجدے میں تسبیح کہی ہی نہیں ہے، بھول گیا، نماز ہوگی یا نہیں؟ مسئلہ قرآن میں بھی نہیں، مسئلہ حدیث میں بھی نہیں. یہ تو ہے کہ 3 مرتبہ کہے گا تو نماز ہو جائے گی، 2 مرتبہ کہے گا، یہ اجمال ہے 3 والا. 2 مرتبہ کہے تو نماز ہوگی یا نہیں، 1 مرتبہ کہے نماز ہوگی یا نہیں، 1 مرتبہ بھی نہ کہے نماز ہوگی یا نہیں. مکمل تفصیل موجود نہیں ہے. تسبیح بھی ہے، تسبیح کی تعداد بھی ہے، مکمل تفصیل موجود نہیں. فقہا نے اجتہاد کیا، انہوں نے کہا کہ ایک ہے رکوع، ایک ہے رکوع کی تسبیح، ایک ہے سجدہ، ایک ہے سجدے کی تسبیح. رکوع کا حکم اور ہے، تسبیح کا حکم اور ہے، سجدے کا حکم اور ہے، تسبیح کا حکم اور ہے. 2 مرتبہ کہو تب بھی نماز ہو جائے گی، 1 مرتبہ کہو تب بھی نماز ہو جائے گی. اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ یہ مقدار بیان فرمائی ہے، لیکن اس کا حکم وہ نہیں جو رکوع کا ہے. رکوع نہیں کرو گے تو نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ فرض ہے. تسبیح اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ رکوع کی تسبیح فرض نہیں. تو اجمال تھا، مجتہدین نے کیا کیا ہے؟ اس کی تفصیل بیان کی. نمبر 4، مسائل منصوصہ محتملۃ المعانی. مسئلہ قرآن میں ہوتا ہے، لفظ ایک ہوتا ہے، اس میں معنی 2 ہوتے ہیں. ہم یہ معنی لیں یا یہ معنی لیں، اس پر عمل کریں یا اس پر عمل کریں. مجتہد ان محتملۃ المعانی میں سے کسی ایک معنی کو متعین کرتا ہے، اور غیر مجتہد اس کی کیا کرتا ہے؟ تقلید کرتا ہے. مثال کے طور پہ آپ حضرات نے مسئلہ اصل میں پڑھنا ہے. برادر مکرم مفتی شبیر احمد حنفی صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ انشاءاللہ اس مسئلے پہ آپ کی مکمل تسلی و تشفی فرمائیں گے کہ مسئلہ 3 طلاق ہے کیا. جو ان کے دلائل ہیں، اس دلائل کے تفصیلی جواب حضرت مفتی صاحب آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. جو بات آپ کی فیل میں موجود ہے میں صرف یہ سمجھا دیتا ہوں.
جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 نہیں بلکہ ایک ہوتی ہے، ان کی مشہور دلیل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، جسے حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 477 پہ نقل فرمایا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کانت طلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدتاً۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے دور میں، حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں، حضرت عمر بن خطاب کی خلافت کے پہلے 2 سالوں میں 3 طلاق ایک ہوتی تھی۔ جب حضرت عمر بن خطاب نے دیکھا کہ لوگ جلدی طلاقیں دیتے ہیں، 3 دے دیتے ہیں، تو فرمایا کہ آج کے بعد اگر کوئی 3 دے گا تو 3 ہوں گی، 3 ایک نہیں ہوگی۔ تو کہتے ہیں 3 طلاق کو ایک کہنا یہ فیصلہ ہے حضرت عمر بن خطاب کا۔ اب عوام سے پوچھتے ہیں یہ بتاؤ، ایک طرف عمر ایک طرف نبی ہو تو کس کو لیں گے؟ جی ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے یا عمر کا؟ اب ادھر بندہ دیکھتا ہے کہ اگر میں حضرت عمر کی بات مانتا ہوں تو بیوی بھی جاتی ہے، سمجھے، گزری ہوئی راتیں یاد آتی، پریشان بھی ہوتا ہے بھی کیا کروں گا۔ ایک طرف بیوی جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، دوسری طرف کہتا ہے کہ حضور کو چھوڑ کر صحابی عمر بڑے ہوں گے، نبی سے تو بڑے نہیں ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں نبی کی بات ماننی چاہیے۔ کہتے ہیں صحیح مسلم میں ہے کہ حضور کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھی، حضور کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھی۔ تو ہم نے کلمہ حضرت عمر کا تو نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ تو اللہ کے نبی کا پڑھا ہے۔ ان بدبختوں سے کوئی پوچھے کہ تم نے تو کلمہ نبی کا پڑھا ہے، حضرت عمر نے کس کا پڑھا تھا؟ آج 1400 سال بعد تم حضور کی مخالفت نہیں کرتے، حضرت عمر نے مخالفت کر دی۔ یہ حدیث خیر وہ پیش کرتے ہیں۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم اسی مقام پر اسی باب کے تحت، اسی حدیث کے تحت اس حدیث کے کئی جواب دیے۔ ان میں سے ایک جواب جو ہماری اس مسائل منصوصہ محتملۃ المعانی کے متعلق ہے، اس کو اچھی طرح سمجھے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا، یہ جو ہے نا اللہ کے نبی کے دور میں 3 ایک ہوتی تھی، یہ کب؟ جب بندہ کہتا انت طالقن انت طالقن انت طالقن۔ اگر کوئی بندہ بیوی سے کہتا انت طالقن ثلاثن، یہ حضور کے دور میں بھی 3 تھی، ابو بکر کے دور میں بھی 3 تھی، حضرت عمر کے دور میں بھی 3 تھی۔ یہ جو 3 ایک ہوتی تھی نا، یہ کب؟ جب طلاق یوں دیتا انت طالقن انت طالقن انت طالقن، تجھے طلاق تجھے طلاق تجھے طلاق۔ اب حضرت اللہ کے نبی کے دور میں 3 ایک، مطلب کیا؟ میں سمجھاتا ہوں۔ ابو بکر صدیق کے دور میں 3 ایک، حضرت عمر کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں 3 ایک۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا انت طالقن ثلاثن، تجھے 3 طلاق، یہ حضور کے دور میں بھی 3 تھی، ابو بکر صدیق کے دور میں بھی 3 تھی، حضرت عمر کے دور میں بھی 3 تھی، یہ 3 کبھی ایک ہوئی نہیں ہے۔ یہ اس وقت ہے جب طلاق کیسے دیتے؟ تجھے طلاق تجھے طلاق تجھے طلاق۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو کہا جاتا ہے نا حضور کے دور میں 3 ایک تھی، حضرت عمر نے 3 کو 3 فرمایا، فرماتے ہیں حضرت عمر نے 3 کو 1 نہیں فرمایا، یہ ایسا لفظ تھا جو محتملۃ المعانی تھا، حضرت عمر نے ان میں سے ایک معنی کو متعین فرمایا ہے۔ انت طالقن انت طالقن انت طالقن، جب حضور کے دور میں یہ جملہ بولا جاتا، یہ جملہ وہ ہے جس کے 2 معنی ہیں، نمبر 1 تاکید اور نمبر 2 استئناف۔ نمبر 1 تاکید اور نمبر 2 جملہ ہے انت طالقن انت طالقن انت طالقن۔ محتملۃ المعانی کیسے ہے؟ اس کے مطلب اور اس کے معنی 2 تھے، نمبر 1 تاکید اور نمبر 2 استئناف۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی بندہ ایک لفظ 3 مرتبہ بولے، پہلی مرتبہ بول کر مستقل معنی لے اور پھر بول کر اسی پہلے معنی کو پکا کرے، تیسری مرتبہ بول کر اسی معنی کو پکا کرے، اسے عربی میں کہتے ہیں تاکید۔ ایک مرتبہ بولا تو معنی الگ، دوسری مرتبہ بولا تو مستقل معنی، تیسری مرتبہ بولا تو مستقل معنی، اسے کہتے ہیں استئناف۔ ایک لفظ 3 مرتبہ بول کر معنی ایک لیا جائے تاکید ہے، ایک لفظ 3 مرتبہ بول کر 3 معنی لیے جائیں، یہ کیا ہے؟ آپ حضرات باہر کھڑے ہیں، آپ کو بار بار اساتذہ کہتے ہیں بھی استاد کے آنے سے پہلے درسگاہ میں بیٹھ جایا کریں، آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی حسرت ہے جو 12 دن انشاءاللہ ہم آپ کی پوری نہیں ہونے دیں گے، یہ ہم آپ کی حسرت بنا کے رکھیں گے کہ آپ آئیں اور ہم سارے خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوں، یہ آپ کی حسرت رہے گی، یہ پوری نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ خیر آپ باہر کھڑے ہیں، 2 بندے 3 وہاں پہ کھڑے ہیں، ادھر سے استاد آیا، کہتے وہ استاد آیا، استاد آیا، استاد جی استاد جی استاد جی۔ جب اس نے 3 مرتبہ کا استاد جی ہے استاد جی ہے استاد جی ہے، تو کیا مطلب ہے آج پڑھانے کے لیے 3 اکٹھے آ رہے ہیں؟ استاد جی اے یہ تھا
مطلب بھی استاد جی آ رہے ہیں. یہ جو بعد میں کہا نا استاد جی آ رہے ہیں استاد جی آ رہے ہیں، یہ تاکید تھا بھی دوڑو جلدی کرو. تو ایک لفظ 3 مرتبہ بولا، معنی ایک لیا، اسے کیا کہتے ہیں؟ تاکید. آپ بیٹھے ہیں، بیٹھنے کے ساتھ آپ کو کیا کہ کہتا ہے کہ آپ کا مہمان آ گیا، پھر کہتے ہیں آپ کا مہمان آ گیا، آپ کا مہمان آ گیا، پہلے ایک پھر دوسرا پھر تیسرا، الگ الگ مہمان ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ استئناف کہتے ہیں. تو عربی زبان میں ایک لفظ 3 مرتبہ بولا جائے اور معنی ایک لیا جائے، یہ تاکید ہے. ایک لفظ بولا جائے اور معنی الگ الگ 3 لیے جائیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ اب سمجھیں. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی سے کہتا انت طالقن انت طالقن انت طالقن، چونکہ اللہ کے نبی کا زمانہ تھا، نزول وحی کا دور تھا، خیر کا زمانہ تھا، اس میں احتمال تاکید کا بھی ہے، اس میں احتمال استئناف کا بھی ہے. اللہ کے نبی بلاتے، فرماتے اے میرے صحابی تو نے ارادہ تاکید کا کیا یا استئناف کا؟ یا رسول اللہ تاکید کا. فرماتے رجوع کر لو. کیوں؟ اس لیے کہ پہلی مرتبہ طلاق دی تو ارادہ طلاق کا تھا، جب دوسری مرتبہ انت طالقن کہا تو ارادہ طلاق کا نہیں، پہلی کو مضبوط کرنا تھا. جب تم نے 3 مرتبہ کہہ کر ایک کی نیت کی، ایک معنی کا ارادہ کیا تو یہ تاکید ہے. جب 3 مرتبہ کہہ کر ایک مراد لی جائے تو طلاق ایک ہوتی ہے، اور ایک طلاق کے بعد رجوع ہو سکتا ہے. رجوع کر لو. یا رسول اللہ میرا ارادہ تھا استئناف کا. فرمایا جب استئناف کا تھا تو بیوی حرام ہو گئی، اب تمہارے پاس واپس نہیں آ سکتی. خیر کا زمانہ تھا، لوگ اچھے تھے، لوگ نکاحوں پر اپنے دین کو ترجیح دیتے تھے، اپنے دین پر نکاح کو ترجیح نہیں دیتے تھے. عورت کی وجہ سے دین نہیں چھوڑتے تھے، دین کی وجہ سے عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے. چونکہ خیر کا زمانہ تھا اس لیے اللہ کے نبی پوچھتے. حضرت عمر کا زمانہ آیا، حضرت صدیق کا دور گزرا، حضرت عمر کا زمانہ آیا، حضرت عمر بن خطاب نے دیکھا اب لوگ اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہیں انت طالقن انت طالقن انت طالقن کہہ کر. جب پوچھا جائے بھی ارادہ کس کا تھا؟ ارادہ ہوتا ہے استئناف کا. بیوی کو بچانے کے لیے کہتے ہماری مراد تاکید تھی. حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا آج کے بعد اگر کسی نے تاکید کا ارادہ کرنا ہے تو ایک ہی جملہ کہے انت طالقن. اگر کسی نے 3 مرتبہ کہا میں عمر نہیں پوچھوں گا کہ ارادہ تاکید کا تھا یا ارادہ استئناف کا تھا، اگر 3 بولے گو تو استئناف ہی ہوگا. آج کے بعد تاکید کے بارے میں، تمہاری نیت کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. حضرت عمر نے شریعت کے حکم کو نہیں بدلا کہ پہلے 3 تھی، پہلے 1 تھی، آپ نے 3 فرما دیا. شریعت کا حکم وہی تھا جو پہلے تھا. حضرت عمر بن خطاب نے ایسا لفظ جس میں 2 معنوں کا احتمال تھا، ان میں سے ایک معنی کو متعین کیا ہے، اور متعین بھی ایسا جس میں کسی صحابی بشمول عبداللہ بن عباس نے بھی اختلاف نہیں کیا. حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی اس متعین معنی کو تسلیم کیا. اس کے بعد فتوے 3 کے 3 ہونے کے دیے، آپ کے تمام شاگردوں نے معنی کو تسلیم کیا، فتویٰ 3 کے 3 ہونے کے دیا. کسی ایک صحابی اور کسی ایک تابعی نے اس تعیین معنی سے اختلاف نہیں کیا. تو حضرت عمر نے شریعت کا حکم نہیں بدلا، حکم وہی تھا جو پہلے تھا. لفظ تھا جس میں 2 معنوں کا احتمال تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان میں سے ایک معنی کو متعین فرما دیا. مجتہد اور فقیہ کو یہ اختیار نہیں شریعت کا حکم بدل دے، لیکن مجتہد اور فقیہ کو شریعت نے یہ اختیار دیا ہے کہ 2 معنوں میں سے کسی ایک معنی کو متعین کر دے. تو حضرت عمر نے شریعت کا حکم بدلا ہے یا معنی کو متعین کیا ہے؟ شریعت کا حکم وہی ہے جو پہلے تھا. فرق کیا ہے؟ پہلے پوچھا جاتا، فرمایا کہ آج کے بعد ہم 3 دیتے ہو، ارادہ 3 کا ہوتا ہے، پھر جب یاد آتی ہے تو کہتے ہو ہمارا ارادہ تاکید کا تھا، استئناف کا نہیں تھا. فرمایا اس لیے اگر کسی نے 1 دینی ہے تو دے ہی کتنی؟ 1 ہی دے. یہ نہیں ہے کہ 3 دے کے کہے کہ میری 1 ہی ہے. سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ ہے مسائل منسوسہ محتملۃ المعانی. نمبر 5 مسائل منسوسہ غیر متعینۃ الاحکام. مسئلہ قرآن میں ہوتا ہے مگر حکم موجود نہیں ہوتا، مسئلہ حدیث میں ہوتا ہے مگر حکم موجود نہیں ہوتا. صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 101 پہ اللہ کے نبی نے فرمایا انما جعل الامام لیتم بہ فاذا کبر فکبروا. آگے وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 100 پہ فرمایا سووا صفوفکم. اب دیکھیں سووا صفوفکم بھی امر، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا كَبِّرُوا بھی امر، اذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین قولوا آمین یہ بھی امر. وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ قُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ یہ بھی امر.
مسئلہ ایک ہے، امر چار ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جو حکم تصویف صفوں کے درست کرنے کا ہے وہی حکم تکبیر تحریمہ کا ہے، جو حکم تکبیر تحریمہ کا ہے وہی حکم ربنا لک الحمد کا ہے، جو حکم ربنا لک الحمد کا ہے وہی حکم آمین کا ہے۔ اگر آپ کہیں امر وجوب کے لیے ہر کسی چاروں میں سے چاروں کو واجب کوئی بھی نہیں کہتا، بعض فرض ہیں بعض اس میں سے سنتیں ہیں، تو امر کا صیغہ چار جگہوں پہ موجود ہے لیکن حکم موجود نہیں۔ بھی تکبیر تحریمہ فرض ہے، آمین کہنا سنت ہے، سمی اللہ لمن حمدہ کے بعد ربنا لک الحمد کہنا سنت ہے۔ جب نماز پڑھنے لگو تو صفوں کو پورا کرنا، صفوں کو درست رکھنا یہ ضروری ہے، نماز کے اتمام میں سے ہے صفوں کو پورا کیا جائے۔ امر موجود تھا مگر حکم موجود نہیں تھا، فقیہ نے اس مسئلے کے اندر حکم کو بیان کیا اور غیر فقیہ نے کیا کہ اس کی تقلید کی ہے۔ تو یہ سوال کہ جب دین کامل اور مکمل ہے تو تقلید کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے قرآن اور حدیث دیا تو تم تقلید کیوں کرتے ہو؟ کچھ نہ کچھ بات سمجھ میں آ گئی بھی ہم کیوں کرتے ہیں، کن مسائل میں تقلید کرتے ہیں؟ مسائل اجتہادیہ۔ کن مسائل میں تقلید کرتے ہیں؟ اجتہادیہ۔ مثالیں یاد نہ ہو اتنا تو یاد رہ جائے نا، کن مسائل میں تقلید کرتے ہیں؟ اجتہادیہ، جس کی 5 قسمیں ہیں: غیر منصوصہ، منصوصہ متعارضہ، منصوصہ مجملہ، منصوصہ محتملۃ المعانی اور منصوصہ غیر متعینۃ الاحکام۔ اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے یہ 5 قسمیں آپ بتا دیں تو یہ 5 قسموں کے نام ہی سن کر انشاءاللہ وہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ پہلے تو اس کو بتانا پڑے گا نا بھی اس کا مطلب کیا ہے۔ آگے دیکھیں، چلیں ایک بات اسی کے ساتھ اور بھی ذہن میں رکھ لیں۔ جس طرح ہم مسائل اجتہادیہ میں تقلید کرتے ہیں، یاد رکھنا ہر اجتہادی مسئلے میں بھی تقلید نہیں کرتے۔ ہمارے امام نے مسئلہ بیان کیا ہم اس کی تقلید کر لیں، فقہا نے مسئلہ دیا ہم تقلید کر لیں، ہر مسئلے میں تقلید نہیں ہوتی۔ مسائل اجتہادیہ میں تقلید کرنے کے لیے بھی 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، مسئلہ اجتہادی وہ ہو جو مفتیٰ بہا ہو۔ نمبر 2، مسئلہ اجتہادی وہ ہو جو معمول بہا ہو۔ اجتہادی مسئلہ وہ ہے جو کیا ہو؟ مفتیٰ بہا۔ لفظ بولنے میں مطلب بھی سمجھا دیتا ہوں۔ مسئلہ وہ ہے جو کیا ہو؟ مفتیٰ بہا، اور مسئلہ وہ ہے جو کیا ہو؟ معمول بہا۔ مفتیٰ بہا کا مطلب ہمارے ہاں اس پر فتویٰ بھی دیا جاتا ہو، معمول بہا کا مطلب وہ مسئلہ فرضی نہ ہو بلکہ ہم اس پر عمل بھی کرتے ہوں۔ اگر فرضی ہے تب بھی ہمارے خلاف پیش مت کرو، اور اگر مفتیٰ بہا نہیں غیر مفتیٰ بہا ہے ہمارے فقہا نے اس پر فتویٰ نہیں دیا تب بھی ہمارے خلاف پیش ہے۔ ہم امام کے اجتہادی مسائل میں تقلید کرتے ہیں اس وقت جب مسئلہ مفتیٰ بہا بھی ہو، ہمارے فقہا نے اس پر فتویٰ بھی دیا ہو اور ہمارا اس پر کیا ہو؟ عمل بھی موجود ہو۔ فقہ میں یہ 2 مسئلے ہوتے ہیں، یہ مفتیٰ بہا اور یہ غیر مفتیٰ بہا، اس پر ہمارا فتویٰ اس پر فتویٰ نہیں ہے۔ حضرت کاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ تھا ترک قرات خلف الامام پہ پیر بدیع الدین راشدی سندھی کے ساتھ، سندھ میں پیر بدیع الدین راشدی کے ساتھ ایک لمبی گفتگو ہے، حضرت کاڑوی کے مناظرے کی پوری ایک داستان ہے۔ جب بات ہونے لگی تو حضرت کاڑوی نے فرمایا کہ پیر جی آپ مسئلے کو ثابت کریں گے قرآن سے، مسئلے کو ثابت کریں گے اللہ کے نبی کے فرمان سے، حدیث صحیح صریح مرفوع غیر معارض سے، اور نمبر 3 آپ مسئلے کو ثابت کریں گے فقہائے احناف کے مفتیٰ بہا اقوال سے۔ اس نے کہا میں مسئلے کو ثابت کروں گا قرآن سے، مسئلے کو ثابت کروں گا حدیث سے، اور مسئلے کو ثابت کروں گا فقہائے احناف کے اقوال سے۔ حضرت فرماتے ہیں مفتیٰ بہا کی شرط لگو، قید لگو۔ وہ کہتے ہیں نہیں مفتیٰ بہا ضروری نہیں ہے۔ حضرت کو پتہ تھا اس نے مولانا لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کرنا ہے، اس لیے فرمایا کہ حنفیوں کا وہ قول جو مفتیٰ بہا ہو، ہمارے فقہا اس پر فتویٰ دیتے ہوں، اگر فتویٰ نہیں ہے تو ہمارے خلاف پیش ہی نہیں کرنا۔ اب وہ کہتے ہیں غیر مفتیٰ بہا بھی پیش کروں گا، حضرت فرماتے ہیں مفتیٰ بہا بھی پیش، صرف مفتیٰ بہا۔ جو ثالث تھا وہ عام بندہ تھا، اس نے کہا صحیح ہے مفتیٰ بہا غیر مفتیٰ بہا کیا ہوتا ہے؟ یہ جو آپ جھگڑا کر رہے ہیں مفتیٰ بہا غیر مفتیٰ بہا، ہمیں بھی تو کوئی سمجھاؤ نا۔ تو حضرت کاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ثالث صاحب میں اسے کہتا ہوں کہ پکے اور تگڑے قول پیش کرنا، مضبوط قول پیش کرنا، اور صحیح کہتے ہیں نا میں کچے قول بھی پیش کروں گا، کمزور قول بھی پیش کروں گا۔ تو ثالث نے کہا صحیح بات تو ٹھیک ہے نا، پکے قول پیش کریں نا، مفتیٰ بہا فتح نوجوان مضبوط، تو مفتیٰ میں کہتا ہوں پکے قول پیش کرو، پکے، یہ کہتے نہیں کچے بھی پیش کروں گا، میں کہتا ہوں مضبوط پیش کرو، یہ کہتے نہیں کمزور بھی پیش کروں گا۔ انہوں نے کہا صحیح بات تو ان کی ٹھیک ہے، آپ پکے پیش کریں نہ کچے کیوں پیش کرتے ہیں؟ تو یہ ہے مفتیٰ بہا۔ اور ہمارے اچھا اس پر بعض لوگوں کے ذہن میں الجھن پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم نے تقلید ہی مفتیٰ بہا میں کرنی ہے، ایک کام کیوں نہیں کرتے؟ غیر مفتیٰ بہا کو فقہ کی کتابوں سے نکال دیں،
نہ ہوں گے نہ اعتراضات ہوں گے نہ ہمیں الجھن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مفتہ بیہا اقوال رکھو، غیر مفتہ بیہا کو سائڈ پہ کر دو۔ ہم کہتے ہیں اچھا آپ ایک کام اور کریں، آپ کس پہ عمل کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی حدیث صحیح پر۔ آپ یہ کام کریں کہ حدیث صحیح کو رکھیں، ضعیف کو کتابوں سے نکال دیں تاکہ منکرین حدیث اعتراض ہی نہ کریں۔ ضعیف کو نکال دیں نا، وہ ضعیف کو لے کر اعتراض کرتے ہیں، آپ نکال دیں تاکہ دروازہ ہی بند ہو جائے۔ کہتے ہیں نہ ضعیف کو رکھیں گے لیکن عمل صحیح پر کریں گے۔ ہم کہتے ہیں غیر مفتہ بیہا کو رکھیں گے لیکن عمل مفتہ بیہا پہ کریں گے۔ کیوں؟ اب بات سمجھنا، میں ایک اصول چھیڑنے لگا ہوں، میں ایک اصول حدیث کا اصول چھیڑنے لگا ہوں۔ ہمارے ہاں المیہ کیا ہے؟ پتہ نہیں یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ ہم مدارس میں کتب حدیث وہ پڑھتے ہیں جو ہماری نہیں ہیں۔ ہماری کا مطلب احناف کی نہیں، اگر احناف کی ہیں تو ہم ان کو برکت کے لیے پڑھتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو ترجیح دی جاتی ہے وہ ان کتابوں کو جو احناف کی نہیں، شواف مالکیہ حنابلہ کی ہیں۔ ہمارے ہاں جو اصول حدیث کی سب سے بڑی کتاب پڑھی جاتی ہے اس کا نام ہے شرح نخبۃ الفکر، ہماری نہیں۔ ہم نے اصول بھی ان کے پڑھے، ہم نے حدیث کی کتابیں بھی ان سے پڑھی۔ جب باہر نکلے تو ہمارا ذہن بنتا ہے علماء کا کہ ان کے پاس حدیثیں ہیں، ہمارے پاس تاویلیں ہیں۔ جو روایات استدلالات ان کے ہیں وہی منکرین تقلید کے، جو اصول ان کے ہیں وہی اصول ان کے۔ ہم نے اصول بھی ان کے پڑھے ہیں، کتابیں بھی ان کی پڑھی ہیں۔ پریشانی تو ہوگی، نہ ہمیں اپنے اصولوں کا پتہ، نہ اپنے استدلالات کا پتہ۔ اس لیے ہم تخصص میں سب سے پہلے جن اسباق کو پڑھاتے ہیں ان میں ایک اہم سبق ہوتا ہے احناف کے اصول حدیث۔ ہمارے اپنے اصول حدیث ہے، ہم کسی کے پابند تو نہیں ہیں۔ اگر ہم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کے پابند نہیں ہیں تو اصول حدیث کے پابند ہیں۔ میں نے کل کہا تھا کہ ایک مجتہد کا اجتہاد دوسرے مجتہد پر حجت نہیں ہوتا۔ اگر ان کا اجتہاد ہم پہ حجت نہیں ہے تو اصول حدیث حجت ہے۔ مرسل حجت ہے یا نہیں، ان کا الگ نظریہ ہے، ہمارا الگ ہے۔ ان کے اپنے دلائل ہیں، ہمارے الگ دلائل ہیں۔ جب ہم نے یہ پڑھا نخبۃ الفکر میں کہ مرسل حجت نہیں ہے، ہم نے روایت پیش کی ترک قرات پہ۔ آپ نے صبح پڑھی ہوگی محمد بن کعب قرظی والی، انہوں نے کہنا مرسل ہے، یہ تو تابعی ہے، صحابی کا واسطہ چھوڑ گیا۔ آپ نے پڑھا مرسل حجت نہیں، یہ تو ضعیف ہوتی ہے۔ ہم سے پوچھو نا بھی حنفیو تمہارے ہاں مرسل حجت ہے یا نہیں؟ اگر حجت ہے تو دلیل کیا ہے؟ ہم مرسل کی حجت پہ دلیل نہیں، الحمدللہ دلائل پیش کرتے ہیں۔ میں ایک اصول چھیڑنے لگوں، توجہ رکھنا۔ صحیح حدیث کو رکھ کر ضعیف کو کیوں نہیں نکالتے؟ صحیح حدیث کو رکھ کر ضعیف کو کیوں نہیں نکالتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کسی حدیث کو صحیح کہنا اور کسی حدیث کو ضعیف کہنا امر اجتہادی ہے، امر منصوص نہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اس پہ عمل نہیں کرنا، یہ امر اجتہادی ہے، امر منصوص ہے۔ کیا مطلب؟ یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ امت نے بتایا ہے، اللہ یا اللہ کے نبی نے نہیں بتایا۔ امت بتائے اسے اجتہادی کہتے ہیں، اللہ یا اللہ کا رسول بتائے اسے منصوص کہتے ہیں۔ اب یہی بات اگر آپ عوام میں سمجھیں تو سمجھا سکتے ہیں۔ ویسے اگر آپ کہیں گے بھی اصول حدیث یہ اجتہادی ہیں، منصوص نہیں ہے، بندہ پوچھے گا اجتہادی منصوص کیا ہوتا ہے تو آپ نے کہنا پہلے 8 سال مدرسے میں پڑھو نا، پھر تمہیں سمجھ آئے بھی اجتہاد کیا ہوتا ہے، منصوص کیا ہوتا ہے۔ وہ بیچارہ تو آ نہیں سکتا، ہم سمجھا نہیں سکتے۔ کسی حدیث کو صحیح کہنا، کسی حدیث کو ضعیف کہنا امر اجتہادی ہے۔ کیا مطلب؟ امت نے بتایا ہے۔ کسی حدیث کو صحیح اور ضعیف کہنا امر منصوص نہیں، اللہ یا اللہ کے رسول نے نہیں کہا یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے۔ جب یہ امر اجتہادی ہے، اجتہاد کے بارے میں اصول ہے المجتہد یخطی و یصیب۔ مجتہد کا اجتہاد کبھی صواب درست ہوتا ہے اور مجتہد کا اجتہاد کبھی خطا ہوتا ہے، صواب درست نہیں ہوتا۔ مجتہد سے خطا بھی ہو سکتی ہے اور مجتہد مسئلہ درست بھی۔ تو جب محدثین نے یہ کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، نص کی بنیاد پہ یا اجتہاد کی بنیاد پہ؟ جی، تو اجتہاد میں خطا نہیں ہو سکتی۔ جب یہ کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اجتہاد کی بنیاد پہ یا نص کی بنیاد پہ؟ خطا نہیں ہو سکتی۔ اب ہم ضعیف کو نکال کے صرف صحیح کو کیوں نہیں رکھتے؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے جس کو مجتہد نے صحیح کہا نفس الامر میں وہ صحیح نہ ہو، یہ ضعیف ہو۔ جس کو وہ ضعیف کہہ رہا ہے نفس الامر میں وہ ضعیف نہ ہو، صحیح ہو۔ کیونکہ مجتہد سے خطا اور ثواب بھی ہو سکتا ہے۔ جب مجتہد صحیح کہے گا احتمال ضعف کا رہے گا، جب مجتہد ضعیف کہے گا احتمال صحیح کا رہے گا۔ اس لیے ہم ضعیف کو رکھتے ہیں، ادب بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، پڑھتے اور پڑھاتے بھی ہیں اور بعض مقامات پر عمل بھی کرتے ہیں۔ ہم ضعیف کو نکال کر صحیح کو نہیں رکھتے۔ بالکل اسی طرح یہ قول مفتہ بیہا
یہ قول غیر مفتہ بہا، یہ مفتہ بہا ہے، یہ غیر مفتہ بہا ہے، یہ امر اجتہادی ہے، امر منصوص نہیں ہے۔ اللہ یا اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا بھی یہ فتویٰ ہے، اس پہ فتویٰ نہیں ہے، یہ بھی امت نے بتایا۔ اگر ہم غیر مفتہ بہا کو نکال دیں، ہو سکتا ہے کہ نفس الامر میں یہ مفتہ بہا ہو، اور اگر ہم مفتہ بہا کو رکھ دیں، ہو سکتا ہے کہ نفس الامر میں یہ غیر مفتہ بہا ہو، تو ہم ضعیف کو رکھتے ہیں، ادب احترام کرتے ہیں، پڑھتے اور پڑھاتے بھی ہیں، بعض صورتوں میں عمل بھی کرتے ہیں، لیکن عمل عموماً صحیح پر کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم غیر مفتہ بہا کو رکھتے ہیں، ادب بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، پڑھتے اور پڑھاتے بھی ہیں، لیکن عمل مفتہ بہا پہ کرتے ہیں۔ ہم ضعیف کو نکال کر صحیح حدیث رکھیں، یہ جرم بھی نہیں کرتے، اور غیر مفتہ بہا کو نکالیں، صرف مفتہ بہا کو رکھیں، ہم یہ کام بھی نہیں کرتے۔ صحیح کو رکھ کر عمل کرتے ہیں، ضعیف کا ادب کرتے ہیں، مفتہ بہا کو رکھ کے عمل کرتے ہیں، اور غیر مفتہ بہا کا ادب اور احترام کرتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ تو ہم مسائل اجتہادیہ میں تقلید کریں گے، نمبر 1 مفتہ بہا ہو، اور نمبر 2 پانچویں بات دیکھیں، تقلید کون کرے گا؟ مسئلہ تقلید میں پانچویں بات، نمبر 1 اہمیت، نمبر 2 ضرورت، نمبر 3 تعریف اور معنی، نمبر 4 تقلید کن مسائل میں ہوگی۔ نمبر 5 تقلید کون کرے گا؟ آپ کی فعل کا صفحہ 6۔ تقلید غیر مجتہد کرتا ہے، مجتہد پر کسی کی تقلید واجب نہیں۔ تقلید کس پر واجب ہے؟ جو خود مجتہد نہ ہو، جو خود مجتہد ہو اس پر کسی کی تقلید واجب۔ مشہور واقعہ استاد جی بیانات میں سنتے رہتے ہیں، اگر آپ استاد جی کے بیانات سنتے ہیں تو، اگر آپ خود خطیب ہیں سننے کی زحمت نہیں فرماتے، پھر تو ہمارے ہاں تخصص میں جب مسائل ہوتے ہیں تو میری عادت ہے، میں جب کسی مسئلے پہ بات کرتا ہوں تو ایک دن پہلے بتاتا ہوں بھی کل یہ مسئلہ پڑھیں گے، آپ فلاں فلاں کتاب اردو کی دیکھ کے آنا، عربی نہیں۔ اور میں آپ سے بھی کہتا ہوں کسی بھی مسئلے کو سمجھنے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، نمبر 1 اپنا موقف، اور نمبر 2 اپنی دلیل کی بنیاد۔ میں انشاءاللہ اس پہ تھوڑی سی مزید بات جب مسئلہ پڑھیں گے 20 رکعت تراویح اس میں کروں گا۔ اپنا مسئلہ، اپنا موقف اور اپنے دلیل کی بنیاد۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اپنا موقف سمجھ آ جائے گا تو اپنی دلیل پر ہونے والے شبہات کے جوابات دینے بہت آسان ہوں گے، اور اگر اپنی دلیل اور فریق مخالف کی دلیل کی بنیاد سمجھ میں آ جائے گی تو پھر وہ جو دلیل پیش کرے گا نا اس دلیل کا جواب دینا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو میں بتاتا ہوں بھئی آپ یہ کتاب اردو کی، اور اپنے موقف کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ اپنے اس مسئلے پر اکابرین کی اردو کتب کا مطالعہ کرنا۔ اردو کتابیں پڑھو گے تو آپ کو موقف سمجھ آئے گا۔ اب عربی کتابیں پڑھو گے تو آپ کو الجھن نہیں ہوگی، مگر نہ آپ کہیں گے ایک نے یہ لکھا، دوسرے نے یہ لکھا، تیسرے نے یہ لکھا، ہم کدھر جائیں؟ اگر اردو کتابیں پڑھ کر اوپر جائیں گے نا، ہم کہتے ہیں نا میں بہت بڑا عالم ہوں، میں نے تو کبھی اردو کتاب کو ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، پڑھنی چاہیے عربی کتابیں، لیکن عقائد اور مسائل میں سب سے پہلے اپنے اکابر کی اردو کی کتابیں پڑھنا۔ میں نے مسئلہ پڑھایا ثواب و عذاب قبر، یہاں بیٹھے مفتی حسنین صاحب، شاہ صاحب ہیں، مفتی حسنین صاحب کراچی کے۔ میں نے کہا جی آپ معارف الحدیث مولانا نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو عذاب قبر کے بارے میں بحث کی ہے نا، آپ اس کو دیکھ کے آنا۔ قبر کی زندگی کا انکار لوگوں نے عقل کی وجہ سے کیا ہے، نصوص کی وجہ سے نہیں کیا، یاد رکھنا۔ اس کی بنیاد عقل ہے، نقل ہے ہی نہیں۔ یہ مطالعہ کر کے 8 9 10 باتیں دیکھ کے پھر میں نے کہا بھی آپ مجھے سمجھائیں ان کا کیا مطلب ہے۔ انہوں نے وہی علماء والا انداز سمجھایا، پھر میں نے اس پہ 1.5 گھنٹہ لگایا بھی ان 10 باتوں کا مطلب کیا ہے۔ میں نے کہا اس کے بعد اگر قبر کی زندگی پہ کوئی عقلی شبہ ہو تو مجھے بتانا، کوئی عقلی شبہ بچ جائے تو۔ انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا، استاد جی اتنی مشکل بات کو جو ہم نے بھی پڑھی آپ نے اتنے آسان کیسے سمجھایا؟ تو میں نے ان سے بھی ایک جملہ کہا، آپ سے بھی کہتا ہوں۔ میں نے کہا مفتی صاحب، شاہ صاحب، ایک جملہ ذہن میں رکھ لیں، اپنا ہدف متعین کرو۔ کیا کرو؟ ہدف متعین کرو بھی میں نے کرنا کیا ہے، میں نے کہاں تک جانا ہے، میری منزل کیا ہے۔ بغیر ہدف کے ایسے اندھا دھند مت چلو، ہدف متعین کرو۔ نمبر 2، پھر دیکھو کہ مجھے اس ہدف تک کوئی بندہ ایسا ہے جو پہنچا سکتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ میں خود جاؤں، دوسرا یہ ہے کہ ایسا بندہ ہے جس کا ہدف وہی ہے جو میرا ہے، اس کی منزل وہی ہے جو میری ہے، اس کے تجربات، اس کا علم مجھ سے زیادہ ہے۔ اگر ایسا بندہ مل جائے جو اس ہدف تک آپ کو جلدی پہنچا سکتے ہو، اگر وہ لکھنے والا ہو تو اس کو پڑھو، اگر وہ بولنے والا ہو تو اس کو سنو، اگر اہل دل ہو تو اس کی صحبت اختیار کرو۔ جہاں تک آپ 10 سال میں پہنچنا چاہتے ہیں آپ 1 سال میں پہنچیں گے۔
جو بات وہ جیسے بولتا ہے ویسے بولو، اس کو سنو۔ جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں پہلے یہ دیکھو بھی کرنا کیا ہے، پھر یہ دیکھو کہ جو کام میرا ہے کسی اور کا بھی ہے، اگر کسی اور کا ہے پھر اس کو جتنا سن سکتے ہو سنو۔ جب آپ اس کو سنیں گے، اس کا لہجہ، اس کا طرز، بات سے بات نکالنا، دلیل سمجھانا، دلیل کا جواب دینا، یہ باتیں خود بخود آپ کو آئیں گی۔ اس وقت جب اس کی صحبت میں بھی بیٹھو گے، اس کو پڑھو گے اور اس کو سنو گے۔ میں نے کہا ہم نے ہدف متعین کیا، ہمیں بندہ مل گیا جو الحمدللہ لکھتا بھی ہے، الحمدللہ اہل دل بھی ہے، الحمدللہ بولنے والا بھی ہے۔ ہم نے خود کو ان میں فنا کر دیا۔ فنا مکمل تو ہم نہیں کہہ سکتے، ہم بہت کمزور ہیں، لیکن ہم نے ان کو سنا بہت ہے، اتنا سنا ہے، اتنا سنا ہے۔ اب الحمدللہ مشکل سے مشکل بات بھی آ جائے ہمیں سمجھانے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی۔ میں آپ سے بھی کہتا ہوں، میں یہاں کی بات نہیں کرتا، اب ہدف متعین۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، ہم نے جانا ہے اس دیوار تک، وہاں تک جائیں کیسے؟ ہم سنتے ہیں اس بندے کو جس نے ادھر جانا ہے، ہمارا ہدف اور ہے، اس کا ہدف اور ہے۔ آپ بتائیں جلدی پہنچ جائیں گے نا؟ جانا ہے لاہور، بیٹھ جائیں سرگودے والی گاڑی پہ، 2 دن میں تو پہنچ جائیں گے نا؟ جانا آپ نے لاہور ہے، بیٹھ جائیں آپ جھنگ والی گاڑی پہ، پہنچ نہیں جائیں گے؟ پہنچ جائیں گے نا؟ ایسے ہدف متعین کرو، بھی میں نے یہاں تک جانا ہے، پھر یہ دیکھیں بندہ پہنچانے والا کون ہے، بس اس کو سنو۔ جو کام آپ 10 سالوں میں کرنا چاہتے ہیں، جہاں تک 10 سال میں پہنچنا چاہتے ہیں، 1 سال میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کہاں تک پہنچیں۔ چلیں، آپ نے سنا ہوگا بات چلی بھی، میں نے کہا سنتے ہیں تو بہت اچھا، نہیں سنتے تو ہدف پہلے، میں یہ نہیں کہتا کہ صرف استاد جی کو سنیں، ہم کہتے ہیں ہدف متعین کریں۔ پھر یہ نہ ہو کہ ہدف کچھ اور ہو اور پنگے کچھ اور ہو، جو ہدف ہو بس اسی میں پھر خود کو فنا کریں۔ خیر پور میرس میں استاد جی کا بیان تھا جمعے کے بیان کے بعد ایک نوجوان نے پوچھا کہ مولانا صاحب تقلید واجب ہے؟ استاد جی نے فرمایا جی واجب ہے۔ جو تقلید نہ کرے فرمایا ترک واجب پہ گناہ ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ تقلید کرتے تھے؟ استاد جی نے فرمایا نہیں۔ ترک واجب کی وجہ سے گناہ گار ہوں گے؟ فرمایا نہیں۔ عجیب بات ہے، ہم تقلید نہ کریں تو مجرم ہے، جس امام کی تم تقلید کرتے ہو وہ مجرم نہیں ہے۔ اور مزے کی بات، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پہ لکھا ہے، لوگ ہمیں کہتے ہیں تم غیر مقلدوں کو برا بھلا کہتے ہو، ہم کیوں کہیں گے؟ ہم جس امام کی تقلید کرتے ہیں وہ تو امام ہی غیر مقلد ہے۔ کہتے ہیں دیکھو تمہارا امام غیر مقلد ہے، تم ہمیں گالیاں دیتے ہو۔ حضرت تھانوی نے لکھا ہے جس امام کی ہم تقلید کرتے ہیں وہ امام کون ہے؟ پیش کرتے ہیں بڑے دھڑلے کے ساتھ تحریروں اور تقریروں میں۔ اس نے کہا مولانا صاحب ہم نہ کریں تو گناہ گار، امام صاحب نہ کریں تو گناہ گار کیوں؟ استاد جی نے فرمایا کہ مجھے آپ 1-2 مسئلے بتاؤ، میں عالم نہیں ہوں۔ اس نے فرمایا کہ میں عالم والے مسئلے پوچھوں گا ہی نہیں، میں وہ پوچھوں گا جو تجھے آتے ہیں۔ یہ بتا نبی کا کلمہ پڑھنا فرض ہے؟ اس نے کہا جی فرض ہے، جو نہ پڑھے گناہ گار ہوتا ہے۔ حضور نے کسی کا کلمہ پڑھا تھا؟ کہتے جی نہیں۔ تو گناہ گار ہیں؟ کہتے نہیں۔ با جماعت نماز پڑھنا فرض ہے؟ اس نے کہا جی فرض ہے۔ با جماعت نماز کا معنی چند بندے مل کر کسی ایک کے پیچھے کھڑے ہو جائے، یہ با جماعت ہے۔ تو با جماعت نماز پڑھنا فرض ہے؟ جی فرض ہے۔ نہ پڑھیں تو گناہ ہوتا ہے۔ تم تو امام کے پیچھے کھڑے ہو، تو امام کس کے پیچھے کھڑا ہے؟ تم نے تو با جماعت پڑھی، تمہارے امام نے تو بے جماعت پڑھی، پھر وہ گناہ گار ہوا؟ کہتے جی نہیں۔ سید نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگا نبی کا کلمہ پڑھنا فرض ہے، نبی کسی کا کلمہ نہیں پڑھتا اس لیے کہ وہ خود نبی ہے۔ با جماعت نماز پڑھنا فرض ہے، امام کسی کے پیچھے نہیں کھڑا ہوتا اس لیے کہ وہ خود امام ہے۔ فرمایا تقلید کرنا واجب ہے، امام ابو حنیفہ کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے اس لیے کہ وہ خود مجتہد تھے۔ تو تقلید مجتہد کے ذمے ہے ہی نہیں، تقلید تو اس کے ذمے ہے جو مجتہد مطلق نہ ہو، جو مجتہد مطلق ہو اس کے ذمے کسی کی تقلید نہیں ہے۔ تو تقلید کون کرے گا؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ غیر مقلد تھے۔ غیر مقلد کے 2 مطلب ہیں، یہ بھی محتملۃ المعانی ہے۔ ایک غیر مقلد وہ جو مجتہد ہو، کسی کی تقلید نہ کرے، اور ایک وہ ہے مجتہد بھی نہیں ہے، کسی کی بات مانتا بھی نہیں ہے، یہ غیر مقلد الگ ہے۔ امام صاحب غیر مقلد تھے، کیا مطلب؟ وہ مجتہد تھے، کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے۔ تم غیر مقلد ہو کیوں؟ نہ مجتہد اور نہ، ایک ہوتا ہے امام، ایک ہوتا ہے مقتدی، ٹھیک ہے؟ ایک امام اور ایک تیسرا ہوتا ہے شرارتی، وہ نہ امام ہے نہ مقتدی ہے۔ ایک ہوتا ہے حاکم، ایک ہوتی ہے رعایا۔ ایک بندہ ہے وہ حاکم بھی نہیں رعایا بھی نہیں، اسے باغی کہتے ہیں، یہ تیسری مخلوق ہے۔ ایک ہوتا ہے مجتہد، ایک ہوتا ہے مقلد۔ جو مجتہد ہو کسی کی تقلید نہ کرے اسے بھی غیر مقلد کہتے ہیں۔ یہ ہوئے ہیں، صحابہ بھی تھے، ائمہ مجتہدین بھی تھے اور بھی تھے۔ اور ایک غیر مقلد وہ ہے جو اجتہاد کر بھی نہیں سکتا اور کسی کے پیچھے چل بھی نہیں سکتا۔ لو کننا نسمع ونعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، نہ خود صلاحیت ہے کہ اجتہاد کرے
اور نہ اتنی برداشت کا مادہ ہے کہ کسی کے اجتہاد کو قبول کرے، یہ غیر مقلد الگ ہے، تو تقلید غیر مجتہد کرتا ہے، تقلید مجتہد نہیں کرتا۔ نمبر 6، تقلید کس کی کریں گے؟ آج کوئی بندہ یہ کہے کہ میں مجتہد ہوں، اس کی بات مان لیں گے؟ نہ، یاد رکھنا تقلید اس مجتہد کی کریں گے جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو۔ تقلید کس کی کریں گے؟ جس کا مجتہد ہونا کہاں سے ثابت ہو؟ دلیل شرعی سے ثابت ہو۔ دلیل شرعی کا مطلب قرآن کہہ دے مجتہد ہے، ٹھیک ہے، حدیث کہہ دے مجتہد ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح اجماع امت کہہ دے یہ مجتہد ہے، تقلید کریں گے۔ اگر کسی کے اجتہاد پہ قرآن، حدیث اور اجماع موجود نہ ہو تو ہم ایسے مجتہد کی تقلید نہیں کریں گے۔ وہ مدعی مجتہد تو ہوگا، حقیقت میں مجتہد قرآن کہے کہ مجتہد ہے۔ حضرت داؤد، حضرت سلیمان مجتہد تھے، نبی بھی تھے، مجتہد بھی تھے۔ قرآن کریم میں ہے سورۃ انبیاء آیت نمبر 78 اور 79 میں واقعہ مشہور ہے، ایک بندے کی بکریاں کھیت میں چلی گئی، کھیت کو خراب کیا، حضرت داؤد کے پاس گئے، اے اللہ کے نبی اس کی بکریاں میرے کھیت میں چلی گئی، کھیت کو خراب کیا، اور میں بھی بکریاں اس کو دو، انہوں نے کھیت والے کو بکریاں دو اور گھر جاؤ۔ حضرت سلیمان نے فرمایا کہ میرے ذہن میں ایک بات اور آتی ہے، کیا؟ فرمایا کہ دیکھیں یہ بکریاں کھیت والے کو دے دے اور کھیت والا کھیت بکری والوں کو دے دے، یہ کھیت والا بکریاں استعمال کرے اور بکریوں والا کھیت کی میں محنت کرے، جیسے فصل پہلے تھی ویسے تیار ہو جائے، اپنی بکریاں لے اور کھیت حوالے کر کے چلا جائے۔ قرآن کہتے ہیں فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، مجتہد دونوں تھے لیکن اس مسئلے میں اجتہاد سلیمان علیہ السلام کا ٹھیک تھا۔ ان کا مجتہد ہونا کہاں سے ثابت ہے؟ کہتے ہیں جس امام کی تم تقلید کرتے ہو اس امام کی بات تو اس کے شاگرد نہیں مانتے، ہم کیسے مانیں؟ امام ابو یوسف، آپ نہیں پڑھتے فقہ قدوری سے لے کر ہدایہ تک، عند ابی حنیفہ وعند صاحبی، عند ابی حنیفہ وعند ابی یوسف، جس امام کی بات اس کا شاگرد نہیں مانتا ہم کیسے مانیں؟ استاد جی سے ایک مرتبہ کسی نے کہا، استاد جی نے فرمایا شکر کرو تم آج کے دور میں پیدا ہوئے ہو، تم حضرت داؤد، حضرت سلیمان کے دور میں نہیں تھے، وگرنہ تم نے کہنا تھا داؤد تیری بات تو تیرا بیٹا نہیں مانتا، ہم کیسے مانیں؟ تو ہمیں کہتے ہیں میری بات مانو، تیری بات تو تیرا بیٹا نہیں مانتا، ہم کیسے مانیں؟ شکر کرو تم اس دور میں ہو، مجتہدین کا انکار کیا ہے، اس دور میں ہوتے تو اللہ کے نبی کا انکار کرتے۔ پہلے استاد جی کے پاس بہت چٹھیاں آتی تھی، اب نہیں آتی، پھر استاد جی جواب ایسا دیتے جیسے پرچی ہوتی ویسے جواب دیتے۔ ایک بیان میں استاد جی کے پاس چٹھی، مولانا صاحب جس امام کی تم تقلید کرتے ہو، جس فقہ پہ عمل کرتے ہو، اس فقہ میں یہ مسئلہ بھی لکھا ہے، امام اس کو بناؤ جس کی بیوی خوبصورت ہو۔ کئی جواب ہیں، مسئلہ جب آئے گا تو حضرات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ امام اس کو بناؤ جس کی بیوی خوبصورت ہو۔ اب ہم جس کو امام رکھیں پہلے بیوی کو چیک کریں پھر امام رکھیں۔ تو ساجی نے فرمایا کہ جس امام کی ہم تقلید کرتے ہیں وہ امام صاحب علم بھی تھا، صاحب کشف بھی تھا، اس کے پاس علم بھی تھا، باطن کی آنکھ بھی تھی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے کشف کے ذریعے بتا دیا 14 سال بعد ایک فرقہ آئے گا جو ائمہ کو بیویاں دے کر، عورتیں دے کر ان کا مذہب تبدیل کریں گے۔ ہمارے امام نے فرمایا کہ بیوی اپنی خوبصورت ہو تاکہ کسی دوسری کی وجہ سے مذہب تبدیل نہ کرنا پڑے۔ تم نے چونکہ لڑکیاں دے کر امام کے مذہب کو بدلنا تھا، آپ کہو کہ نہیں، پھر ہم لسٹیں بتائیں گے کہ کس کس کو دے کے تم نے غیر مقلد کی ہے۔ تم کہو کہ ہم نہیں دیتے، ہم بتائیں گے بھی کس کس کو تم نے دی ہے، تم کہو تو صحیح۔ تو فرمایا کہ یہ ہمارے امام صاحب کشف تھے۔ تو خیر تم اللہ کے نبی حضرت داؤد کے دور میں نہیں تھے، وگرنہ تم نے کہنا تھا اے داؤد تیری بات تو کل بھی میں نے کہا تھا، چھوٹا مجتہد بڑے مجتہد سے اختلاف کرے۔ ایک ہے تحقیقی جواب، رد المختار میں ابن عابدین شامی نے لکھا، آپ کے شبہات کے جوابات میں پوری عبارت موجود ہے۔ ابن عابدین شامی نے لکھا ہے حضرت امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر، امام حسن رحمہم اللہ، یہ جو 4 ستون ہیں فقہ حنفی کے، یہ جو 4 ستون ہیں فقہ حنفی کے جن پر فقہ حنفی کی عمارت کھڑی ہے، ان میں سے آپ کسی ایک ستون کو ہٹا دیں آپ کی فقہ حنفی مضبوط نہیں رہتی، کمزور ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ خود کو حنفی کہہ کر ان میں سے کسی ایک ستون کو کمزور کرنے کی کوشش کرے تو سمجھ لینا وہ حنفیت کے نام پہ دھوکہ دے رہا ہے، حقیقت میں وہ حنفی نہیں ہے۔ جو حنفی ہوگا وہ 4 ستونوں کو مضبوط کرے گا، کسی ایک کو بھی کمزور کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ مولانا محمد حسین شاہ نیلوی صاحب نے جو اشاعت التوحید کے نامور مصنف ہیں، انہوں نے ندائے حق کے اندر ان 4 ستونوں میں سے امام حسن بن زیاد رحمہ اللہ کو مجروح بنانے کی کوشش کی ہے۔ خود کو حنفی بھی کہتے ہیں اور فقہ حنفی کے ستونوں کو کمزور بنانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور جو جرا انہوں نے کی ہے
وہی جرح غیر مقلد آج پیش کرتے ہیں امام حسن بن زیاد بندہ ٹھیک نہیں تھا، یہ بھی جرح ہے، یہ بھی جرح ہے، یہ بھی جرح ہے، یہ بھی جرح ہے۔ اور جرح کی وجہ بھی چلیں بات بہت لمبی ہو جائے گی، میں اس کو چھوڑتا ہوں۔ انہوں نے جرح کی ہے، خود کو حنفی بھی کہتے ہیں اور جرح بھی کرتے ہیں، خود کو حنفی بھی دیتے ہیں۔ اور وہ کسی نے کہا تھا نا، لٹیروں نے جنگل میں شمع جلا دی، مسافر یہ سمجھے کہ منزل یہی ہے۔ تم نے ایسا کام کیا، لوگ سمجھتے ہیں حنفی یہ ہیں، دیوبندی یہ ہیں، کام تم نے کیا، گالیاں ہمیں پڑی، کام تم نے کیا، دیوبندیت بدنام ہوئی، اور خود کو حنفی بھی کہتے ہیں۔ کبھی حنفی ہیں اور کبھی حنفیت کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم حنفی بھی ہیں۔ کسی نے انہی کے بارے میں کہا تھا کہ جفائیں ہم پہ کی اتنی مہربانی کی حالت میں، کسی نے مارا نا تو اس نے کہا مجھے آپ سے بہت پیار ہے، تو اس نے کہا جفائیں ہم پہ کی اتنی مہربانی کی حالت میں، خدا جانے اگر تم خشمگی ہوتے تو کیا کرتے۔ یہ تو محبت ہے تو یہ عالم ہے، نفرت ہوتی تو پھر پتہ نہیں تم نے کیا کرنا تھا۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ چار ستون ہیں فقہ حنفی کے۔ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں یہ چاروں قسم اٹھا کر کہتے ہیں ہم کبھی بھی امام ابو حنیفہ کی مخالفت نہیں کرتے۔ فقہ کی کتابوں میں کیوں ہے؟ یہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک، یہ امام ابو یوسف کے نزدیک۔ ابن عابدین شامی ان حضرات کے قول کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک مسئلے پر امام صاحب کے دو قول ہوتے ہیں، امام ابو حنیفہ کے ایک مسئلے پر دو اجتہاد ہوتے ہیں، ایک مسئلے پر دو قول ہوتے ہیں، ان دو قولوں میں سے ایک کو اختیار کرتے ہیں امام ابو حنیفہ تو کہتے ہیں اندہ ابی حنیفہ، امام صاحب کے دوسرے قول کو ہم اختیار کرتے ہیں تو کہتے ہیں اندہ صاحبی، یہ قول ہمارا نہیں ہوتا، امام صاحب کے دو قولوں میں سے ایک قول ہوتا ہے، ایک کو وہ اختیار کرتے ہیں نسبت ان کی طرف ہوتی ہے، دوسرے کو ہم اختیار کرتے ہیں تو نسبت ہماری طرف ہوتی ہے۔ وگرنہ ما خالفت فیہ قولا، ہم نے کبھی زندگی میں امام ابو حنیفہ کی مخالفت نہیں کی، انہوں نے مخالفت ہی نہیں کی۔ اگر ہو بھی صحیح تو میں نے کل کہا تھا کہ چھوٹا مجتہد بڑے مجتہد سے اختلاف کرے اس کو حق حاصل ہے، یہ اختلاف معیوب نہیں ہے۔ امام کے پیچھے کھڑا ہونے والا 8 سال کا بچہ ہو نمازی، امام کے پیچھے نماز میں شریک ہو، امام مقتدی کی نماز ایک ہو، مصلی پہ کھڑے ہونے والے عالم صاحب ہوں، امام صاحب غلطی کریں، بچہ ٹوک سکتا ہے؟ جی یہ تو چھوٹا ہے، ٹوک سکتا ہے؟ امام صاحب یوں نہیں بلکہ یوں لقمہ دے سکتا ہے۔ اچھا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، عالم صاحب شیخ الحدیث صاحب وضو فرما رہے ہیں، آپ نے غلطی کی، وہ ٹوٹیوں پہ بیٹھ کے لقمہ دیتے ہیں، دے سکتے ہیں؟ یہ بڑے ہیں چھوٹے ہیں؟ چھوٹا نمازی بڑے نمازی کو ٹوکے اختلاف کرے حق حاصل ہے، بڑا نمازی غیر نمازی جتنا بھی بڑا ہو وہ کبھی نمازی سے اختلاف نہیں کر سکتا، غیر مجتہد مجتہد سے اختلاف کرے اس کو حق حاصل ہے، اور غیر مجتہد چھوٹا مجتہد بڑے مجتہد سے اختلاف کرے اس کو حق حاصل ہے، غیر مجتہد جتنا بھی بڑا ہو وہ مجتہد سے اختلاف کرے اس کو حق حاصل ہے۔ تو حضرت داؤد حضرت سلیمان کا مجتہد ہونا قرآن سے ثابت ہے، حضرت عمر کا مجتہد ہونا بھی قرآن سے ثابت ہے، قرآن کی کئی آیات ایسی ہیں جو حضرت عمر کی رائے اور اجتہاد پہ اتری ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مجتہد ہونا حدیث پاک سے ثابت ہے، حدیث آگے آ رہی ہے۔ ائمہ مجتہدین کا مجتہد ہونا یہ ثابت ہے اجماع سے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کا مجتہد ہونا اجماع امت سے ثابت ہے۔ تو قرآن کہہ دے مجتہد ہے تقلید کریں گے، حدیث کہہ دے مجتہد ہے تقلید کریں گے، اور نمبر 3 اجماع امت کہہ دے ان ائمہ کی جو بندہ تقلید نہیں کرتا وہ بھی کہتا ہے کہ مجتہد ہیں، تقلید نہ کرنے والا بھی ان کو مجتہد مانتا ہے۔ نمبر 2، ایک تو میں نے یہ عرض کیا کہ تقلید اس مجتہد کی کریں گے جس کا مجتہد ہونا کہاں سے ثابت ہو؟ دلیل شرعی سے۔ نمبر 2، تقلید اس مجتہد کی کریں گے جس کا مذہب اصولاً اور فروعاً مدون بھی ہو اور تواتر کے ساتھ مقلد کے پاس پہنچا بھی ہو۔ ہر مجتہد کی تقلید نہیں کرنی۔ مجتہد ہونا جب حدیث سے حضرت عمر کا ثابت ہو گیا، حضرت معاذ کا ثابت ہو گیا، سوال کیا ہے کہ تقلید کرنی ہے تو حضرت معاذ کی کر لو، صحابی ہے، غیر صحابی کی کیوں کرتے ہو؟ ابھی تم نے خود کہا ہے کہ تقلید کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مجتہد کا مجتہد ہونا قرآن یا حدیث سے ثابت ہو، ان کا تو ثابت ہو گیا، حضرت عمر کی تقلید کرو، حضرت معاذ کی کرو۔ ہم نے کہا صرف مجتہد ہونے کے لیے دلیل شرعی کافی نہیں۔ نمبر 2، اس مجتہد کا مذہب اصولاً اور فروعاً مدون بھی ہو۔ حضرت عمر بن خطاب مجتہد تھے، مذہب مدون ہے، صحابہ کرام مجتہد تھے، مذہب مدون ہے، ان کی فقہیں ایک جگہ پہ لکھی ہوئی نہیں ہے، اور یہ 4 امام وہ ہیں جن کی فقہیں ایک جگہ پہ لکھی ہوئی ہیں، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ان میں مدون اول ہیں،
इन्नहु अव्वलु मन दव्वन इल्म शरीयती वरत्तबहु अबवाबा। इमाम साहब ने कोई नया काम नहीं किया, सहाबा की फ़िक़्ह जो बिखर चुकी थी इमाम साहब ने जमा किया और जमा करके उम्मत के हवाले कर दिया। ख्वाब देखा, अल्लाह के नबी के रोज़े पे गया, पैगम्बर की कब्र खुली हुई, अल्लाह के नबी का वजूद बिखरा हुआ था। इमाम साहब ने ख्वाब के अंदर उस वजूद को इकट्ठा किया, हड्डियों को इकट्ठा करके सीने से लगाया। सुबह हुई तो बेदार हुए, बड़े परेशान। हदीस में है नबी का जिस्म महफूज होता है, मट्टी नहीं खा सकती। ख्वाब में देखा कि नबी का वजूद बिखरा हुआ है। अपने शागिर्द से फरमाया कि जाओ इमाम मोहम्मद बिन सीरीन रहमहुल्लाह जो इमाम ताबीर हैं उनसे ताबीर पूछो, लेकिन बेटा एक बात का ख्याल करना, मेरा नाम नहीं बताना। ख्वाब मैंने देखा है, ख्वाब बज़ाहिर ख़तरनाक है, हो सकता है ताबीर अच्छी ना हो, मेरा नाम नहीं लेना। इमाम इब्न सीरीन मेरे नाम की वजह से कहीं ताबीर ना बदल दें, मेरे अदब की वजह से ताबीर ना बताएं, मेरा नाम नहीं लेना। शागिर्द गए, हजरत ख्वाब बताई, हजरत को ताबीर बताएं। फरमाया बेटा ताबीर बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ ख्वाब देखने वाला कौन है। फरमाया जिसने देखा उसने मना किया, मेरा नाम नहीं बताया। इब्न सीरीन फरमाते हैं बेटा जा, मुझे भी अल्लाह ने फन ताबीर दिया है, तू नाम बता या ना बता, ये ख्वाब और इसकी ताबीर बता रही है। इस वक्त जमीन की पुष्ट पर और आसमान की छत के नीचे अबू हनीफा के अलावा ख्वाब ये देख ही कोई नहीं सकता। ये ख्वाब देखने वाला अबू हनीफा है। फरमाया उसी ने देखा। फरमाया जा और जाकर कहे अबू हनीफा तुझे मुबारक हो, नबी के वजूद का बिखर जाना, इसका मतलब यह है कि नबी का दीन बिखर गया। कुछ मक्का में, कुछ मदीना में, कुछ कूफा में, कुछ बसरा में, कुछ शाम में सहाबा नबी के दीन और फ़िक़्ह को लेके बिखर गए। तूने ख्वाब में नबी के वजूद को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके सीने से लगाया। अल्लाह तो उससे काम लेंगे, तू नबी के बिखरे हुए दीन को जमा करेगा, जमा करके उम्मत के हवाले करेगा। क्यों? मैं एक जुमला कहने लगा हूँ, मेरी और आपकी नमाज का नाम दीन है, मेरे और आपके रोज़े का नाम दीन है, लेकिन वजूद पैगम्बर ऐसा है, उस वजूद पैगम्बर का नाम दीन है। नबी का वजूद दीन होता है, अल्लाह के नबी के अमाल तो बाद का मसला है, पैगम्बर का वजूद मसूद ये मुस्तकिल दीन होता है। तो फरमाया कि इनको इकट्ठा किया, आप बिखरी हुए दीन को एक जगह पे जमा करेंगे। इमाम साहब ने कलम उठाया, फ़िक़्ह बिखरी हुई को इब्न मसूद, हजरत माल, ये जो मुख्तलिफ फ़िक़्ह बिखरी हुई थी उन सब को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके उम्मत के हवाले किया। अहनाफ नहीं, शवाफ़े कहते हैं, बावजूद है कि तकलीद नहीं करते, वो कहते हैं इन्नहु अव्वलु मन दव्वन इल्म शरीयती वरत्तबहु अबवाबा। दुनिया का पहला शख्स जिसने सहाबा की बिखरी हुई फ़िक़्ह को जमा किया, उसे दुनिया इमाम आज़म अबू हनीफा कहती है। इमाम साहब ने यह काम किया। तो हमने कहा कि तकलीद किस इमाम की होगी? जिसका मज़हब मुदव्वन भी हो, मुदव्वन भी हो। चूंकि सहाबा का मज़हब मुदव्वन नहीं था और बकौल इब्न तैमिया इन चार से पहले जितने भी फुक़हा थे उन तमाम की फ़िक़्ह इन्हीं के अंदर आ गई। जैसे सहाबे किराम के सहीफ़े लिखे हुए मौजूद थे हदीस के, लेकिन हम बुखारी पढ़ते हैं, सहाबा के सहीफ़े नहीं पढ़ते। क्यों? जब ये हदीस की किताबें पढ़ते हैं तो सहीफ़े इन्हीं के अंदर आ गए हैं, जब आ गए तो हम यही पढ़ते हैं, गोया वो मौजूद हैं। इसी तरह सहाबा की फ़िक़्ह चूँकि लिखी हुई मौजूद नहीं थी, हज़रत इमाम साहब ने लिखी, इमाम शाफ़ी ने लिखी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल ने लिखी। इसलिए हम कहते हैं कि तकलीद इन चार में से किसी एक की होगी। क्यों? इसलिए कि तकलीद के लिए सिर्फ मुज्तहिद का दलील शरई से मुज्तहिद होना साबित हो ये काफ़ी नहीं है। इसके साथ दूसरी चीज़ भी है कि उस मुज्तहिद का मज़हब उसूलन और फ़ुरूअन क्या हो चुका हो। नंबर 3, तवातुर के साथ मुक़ल्लिद के पास पहुँचो। याद रखना तवातुर की 4 किस्में हैं, तवातुर इस्नादी, और ये मैं नहीं कह रहा, ये 4 किस्में वो हैं जो ख़ातमुल मुहद्दिसीन अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी ने बयान की हैं। नंबर 1 तवातुर इस्नादी, नंबर 2 तवातुर तबक़ाती, नंबर 3 तवातुर तवारुस, नंबर 4 तवातुर क़द्र मुश्तरक। 5 मिनट शायद हम ऊपर चले जाएं, मैं एक ज़रूरी मसला, एक सवाल का जवाब देने लगा हूँ, तवज्जो रखना। तवातुर इस्नादी, तवातुर तबक़ाती, तवातुर तामुल, तवातुर क़द्र मुश्तरक। जिस रिवायत को नकल करने वाले इतने ज़्यादा हों कि अक्ल सलीम उनके झूठ पर जमा होने को महाल समझे, इसे तवातुर इस्नादी कहते हैं। जिसको नकल करने वाली हर दौर में जमात हो, सहाबा, ताबीन, तबा ताबीन, तबका दर तबका ये मनकूल होती है, इसे कहते हैं तवातुर तबकाती। तवातुर तामुल, जिस पर हर दौर में उम्मत मुस्लिमिया की अक्सरियत अमल करे, ये तामुल है। नंबर 4 क़द्र मुश्तरक, ऐसा मसला जिस पर रिवायात अलग अलग हों, अल्फाज मुख्तलिफ हों, एक के कुछ, दूसरे के कुछ, तीसरे के कुछ, चौथे के कुछ, अल्फाज मुख्तलिफ हों, लेकिन जब सबको इकट्ठा किया जाए तो सब का मतलब और मफहूम एक बनता हो, इसे कहते हैं तवातुर क़द्र मुश्तरक, इसे कहते हैं तवातुर मानवी। जिस तरह कुरान अल्लाह के नबी से हम तक पहुंचा है तवातुर तबका के जरिए, हुजूर ने सहाबा को दिया, सहाबा ने ताबीन को दिया,
طبقہ در طبقہ قرآن ہمارے پاس پہنچا، قرآن ہمارے تک پہنچا، یہ تواتر طبقاتی سے۔ اسی طرح فقہ حنفی یہ بھی امام صاحب سے لے کر آج تک یہ ہم تک پہنچی ہے تواتر طبقاتی کے ذریعے۔ وہاں بھی سند نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں بھی سند نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں۔ کیوں؟ ہم نہیں کہتے۔ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں المتواتر لا یبحث عن رجالہ بل یجب العمل بہ من غیر بحث۔ جب روایت کو تواتر حاصل ہو جائے پھر سند کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تواتر سند سے بھی قوی ہے، جہاں تواتر ہو وہاں پہ سند کا مطالبہ کرنا یہ اصول حدیث سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ تو یہ تواتر طبقاتی ہے۔ اب میں ایک سوال کرنے لگا ہوں، ہم نے حدیث پیش کی اللہ کے نبی قبر میں زندہ، دلیل الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، حدیث پیش کی، وہ کہتے ہیں ضعیف ہے۔ ہم کہتے ہیں امام سیوطی فرماتے، ادھر دیکھیں امام سیوطی فرماتے ہیں انبیاء کی حیات کی روایات متواتر ہیں۔ جب متواتر ہیں والمتواتر لا یبحث عن رجالہ بل یجب العمل بہ من غیر بحث، جب تواتر حاصل ہو جائے پھر سند نہیں دیکھتے، تواتر مستقل دلیل ہے، وہاں پہ سند پہ بحث کی ضرورت نہیں۔ مولانا صاحب تواتر کی تعریف کریں، ہم نے ایک ہی قسم پڑھی ہے تواتر اسنادی، جس کو نقل کرنے والے اتنے زیادہ عقل سلیم سمجھے کہ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اس حدیث کو نقل کرنے والے اتنے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو متواتر کیسی؟ متواتر کی تو تعریف ہی صادق نہیں آتی۔ جب تعریف صادق نہیں آتی، امام سیوطی نے متواتر کہا، ہم کہتے ہیں دیکھیں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تواتر کی تمام تعریفات کو جانتے تھے، انہوں نے اس لیے فرمایا حدیث متواتر ہے۔ تعریف تمہیں نہیں آتی، اعتراض امام سیوطی پہ کرتے ہو، ایک قسم کو لے کر گھر بیٹھے ہو، اعتراض حیات انبیاء کی روایات پہ کرتے ہو۔ اگر تمہیں تواتر کی چاروں قسموں کا پتہ ہوتا کبھی اعتراض نہ کرتے۔ تواتر کی جس طرح قسم تواتر اسنادی ہے، اسی طرح تواتر کی قسم تواتر معنوی بھی ہے، تواتر قدر مشترک بھی ہے۔ کیا مطلب؟ ایک مسئلے پر الفاظ مختلف ہوں، ایک کچھ کہے، دوسرا کچھ کہے، تیسرا کچھ کہے، سب کو جمع کیا جائے، مطلب اور مفہوم ایک نکلتا ہے، اسے متواتر کہتے ہیں۔ پہلے میں مثال دیتا ہوں، مثال دینے کے بعد میں پھر آپ کی خدمت میں مسئلہ پیش کرتا ہوں۔ ہم بیٹھے ہیں، ایک بندہ نقل کذب نباشت، جیسے کہتے ہیں نا نقل کفر نباشت، نقل کذب نباشت۔ ہم درس گاہ سے نکلے، دفتر میں بیٹھے، ایک مہمان آیا، مہمان آ کر کہتا ہے کہ مولانا صاحب میں حیران رہ گیا، صبح میں جب تہجد کے وقت آیا تو تحقیق المسائل والے یہ اٹھ کے تہجد پڑھ رہے تھے، اس لیے میں نے کہا نقل کذب نباشت، جھوٹ بولنے سے بندہ جھوٹا نہیں بن جاتا، میں نے دیکھا تہجد پڑھ رہے ہیں۔ پھر دوسرا آ گیا، وہ کہتے ہیں مولانا صاحب یہ کورس ہو رہا ہے، ہم کہتے ہیں جی میں حیران رہ گیا، صبح جب اذان ہوئی ایک بھی بستر پہ موجود نہیں تھا، استاد اٹھانے کے لیے سب خود بخود اٹھ گئے، ایک بھی بستر پہ موجود نہیں تھا۔ تیسرا آ گیا، کہتے ہیں کہ میں نماز سے پہلے مسجد میں پہنچا، یہ 10 منٹ پہلے سنتیں پڑھ کے آرام اور سکون کے ساتھ خاموشی اور بیداری کے ساتھ مسجد میں بیٹھے تھے۔ چوتھا آ گیا، جب نماز پڑھی ایک بھی مسبوق نہیں تھا، سب نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی۔ پانچواں آ گیا، میں نے دیکھا نماز کے بعد بیداری کی حالت میں سورہ یاسین پڑھ رہے تھے، بیداری کی حالت میں۔ چھٹا آ گیا، سورہ یاسین کے بعد ذکر کر رہے تھے۔ ساتواں آ گیا، ایک بھی ایسا نہیں تھا جو اشراق سے پہلے مسجد سے نکلا ہو، اشراق پڑھ کے نکلے ہیں۔ آٹھواں آ گیا، سبق شروع ہوتا ہے 7:30 بجے، یہ 7:25 پہ درس گاہ میں موجود تھے۔ آٹھواں آ گیا، میں 7:30 بجے پہنچا، استاد نہیں تھا لیکن یہ خاموش ہو کے استاد کا انتظار کر رہے تھے۔ نواں آ گیا، سبق توجہ کے ساتھ پڑھ رہے تھے، ایک بھی ایسا نہیں تھا جو دائیں بائیں دیکھ رہا ہو۔ 10واں آ گیا، جب کھانا کھاتے ہیں تو بڑے ادب احترام کے ساتھ کھاتے ہیں، کھانے کو ضائع بھی نہیں کرتے، ٹکڑے بھی نہیں کرتے۔ 11واں آ گیا، یہ نظم کی بہت پابندی کرتے ہیں۔ 12واں آ گیا، میں حیران ہوا، استاد نے کہا ادھر گیٹ سے نہیں جانا، ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا جو قبرستان سے ہو کے روڈ کی طرف چلا جائے، یہ اتنا ادب اور احترام کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، آنے والے میں سے 12 بندے ہیں، ہر ایک کے لفظ کیا ہیں؟ اسے کہتے ہیں، میں نے کہا تھا نا ایسے بندے کا انتخاب کرو جو تمہیں منزل مقصود تک پہنچا دو۔ یہ ہمیں ہمارے شیخ نے بتایا، ان کو ہنسو بھی صحیح، عوام ہنستی بھی رہے، مسئلہ بھی سمجھ آ جائے۔ اب دیکھیں بندے کتنے ہیں، ہر ایک کے الفاظ مختلف ہیں۔ اب سب کو اکٹھا کریں تو جو نقل کذب نباشت کا مجموعہ ہے وہ یہ بنتا ہے۔ 8ویں سال دورہ تحقیق المسائل کے شرکا بہت اچھے ہیں۔ جو یہ کہتا ہے کہ وقت پہ سوتے ہیں وقت پہ اٹھتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ جو کہتے ہیں نماز کی پابندی کرتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ یہی ہے نا، یہ ہے قدر مشترک، یہ ہے تواتر معنوی۔ اب دیکھیں ایک حدیث الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، ایک حدیث مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر وهو قائم یصلی فی قبرہ، ایک حدیث
فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام. ایک حدیث ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام. ایک حدیث من صلی علی عند قبری سمیتہ ومن صلی علی نائیا فقد ابلغت. ایک حدیث ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء. ایک حدیث ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. ایک حدیث حیاتی خیر لکم ووفاتی خیر لکم تورز علی اعمالکم فما کان من حسن حمدت اللہ علی وما کان من سیئ استغفرت اللہ لکم. روایات مختلف، الفاظ ہر راوی کے اپنے. ایک نے بتایا نبی قبر میں زندہ، ایک نے بتایا حضرت موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے، ایک نے بتایا سلام یہاں پڑھو تو پہنچایا جاتا ہے، ایک نے بتایا کہ روزے پہ پڑھو تو سنایا جاتا ہے، ایک نے بتایا کہ نبی کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی، ایک نے بتایا نبی زندہ بھی نبی کو رزق بھی دیا جاتا، ایک نے بتایا کہ نبی پر امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں. الفاظ مختلف ہیں، سب کو اکٹھا کرو بات سمجھ آتی ہے. قبر میں نماز وہ پڑھتا ہے جو زندہ ہو، بات سمجھ آتی ہے. کھڑا وہ ہوتا ہے جو زندہ ہو، بات سمجھ آتی ہے. سلام اسے دیا جاتا ہے جو زندہ ہو، بات سمجھ آتی ہے. سنتا وہ ہے جو زندہ ہو، بات سمجھ آتی ہے. رزق اسے دیا جاتا ہے جو زندہ ہو، بات سمجھ آتی ہے. سنتا اور جواب وہ دیتا ہے جو زندہ ہو، بات سمجھ آتی ہے. اعمال اس پر پیش کیے جاتے ہیں جو زندہ ہو، بات سمجھ آتی ہے. اچھے اعمال پہ الحمدللہ یہ وہ کہتا ہے جو زندہ ہو، بات سمجھ آتی ہے. کسی کے گناہ کو دیکھ کر اس کے بارے میں کہنا اللہ اس کو بخش دے، استغفار کرنا یہ وہ کرتا ہے جو زندہ ہو. الفاظ مختلف ہیں لیکن سب کو اکٹھا کرو، قدر مشترک اور معنی یہ بنتا ہے انبیاء قبروں میں زندہ ہیں. چونکہ مفہوم اور مطلب سب کا ایک ہے، اس لیے امام سیوطی نے فرمایا انبیاء کی حیات کی روایات متواتر ہیں، انبیاء کی حیات کی احادیث متواتر ہیں. تعریف تجھے نہیں آتی، اعتراض امام سیوطی پہ. تعریف تجھے نہیں آتی، قسمیں تجھے نہیں آتی، اعتراض انبیاء کی حیات کے عقیدے پہ. پتہ تجھے نہیں ہے، فتوے تو اکابرین علماء دیوبند پہ لگاتا ہے. چونکہ تواتر کی قسمیں کئی تھی، چونکہ ایک قسم تواتر مانوی بھی ہے. انبیاء کی حیات کی روایات متواتر ہیں اور تو کہتے ضعیف ہے. تو نے اس لیے کہا تجھے اصول کا نہیں پتا، اور ہم مطمئن ہو کے اپنے اکابرین کے عقیدے کو چڑھتے سورج سے زیادہ صحیح اس لیے مانتے ہیں کیونکہ ہم اپنے اصولوں سے واقف، اپنے اکابرین کے عقیدے سے واقف ہیں. جب روایت کو تواتر کا درجہ حاصل ہو جائے پھر اس کی سند پہ بحث نہیں کی جاتی. وَمِن شَانِهِ اللہ یشترط عدالت رواته. متواتر کی شان یہ ہے اس میں راویوں کی عدالت شرطی نہیں ہوتی. متواتر کی شان یہ ہے لا یبحث عن رجالہ، یہاں پہ سند پہ بحث ہی نہیں کی جاتی. بل یجب العمل بہ من غیر باس، بلکہ بغیر سند پہ بحث کیے اس متواتر پہ عمل کرنا اور قبول کرنا ضروری ہوتا ہے. پتہ تمہیں نہیں ہے اور اعتراض امام سیوطی پہ کرتے ہیں. صدقے جائیں تمہارے علوم پہ. اور جتنا بڑا معترض ہوگا بقول شیخ اساجی کے اتنا بڑا شیخ القرآن ہوگا، جتنے بڑا اعتراض کرے گا اتنا بڑا علامہ ہوگا. تو میں نے گزارش کی تھی مسئلہ تقلید کے حوالے سے 10 باتیں سمجھنے والی ہیں. نمبر 1 اہمیت، نمبر 2 ضرورت، نمبر 3 معنی اور مطلب، تعریف، نمبر 4 تقلید کون کرے گا، کن مسائل میں ہوگی، نمبر 5 تقلید کون کرے گا، اور نمبر 6 تقلید کس کی جائے گی. کچھ نہ کچھ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے. 4 باتیں رہ گئی ہیں، کوشش کریں کل اس کو مکمل کر لیں. موضوعات اور بھی ہیں اس پہ بات انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے، اس پہ انشاءاللہ کل بات کریں گے. اللہ تعالی ہمیں اپنے اکابرین کے عقائد نظریات کو سمجھنے کی اور پھر ان کو آگے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سواه.